شروع اللہ کے نام سے جو ہر آن نئی شان کے ساتھ مہربان ہے. السلام علیکم. مست FM 103 کے لاہور سینٹر کی آواز. تھینک یو سو مچ. آپ میں سے وہ جنہوں نے اس شو کے لیے ریڈیو ٹیون کیا ان کو کہیں گے خوش آمدید، اور وہ جن کی آج فرسٹ لسننگ ہے ان کو بتائیں گے کہ یہ ہے محسن نواز شو، ہر اتوار کی صبح 11 سے دوپہر کے 1 بجے تک مست FM 103 کے لاہور سینٹر سے. السلام علیکم. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ امان میں رکھے. آپ کے ہنستے رہنے، مسکراتے رہنے، زندگی کے ہر میدان میں بہت اچھی جیت کی اور آپ کی محبتوں کے محفوظ رہنے کی ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ شو کا آغاز کر رہے ہیں. Second of September 2012. پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جہاں کہیں بھی پہنچ رہی ہے ہماری آواز، سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہیں گے، اور شو پر آپ شامل ہو سکتے ہیں. کچھ ہی دیر میں براہ راست اپنی آواز ہماری آواز میں شامل کر سکتے ہیں، اپنے الفاظ ہم تک پہنچا سکتے ہیں. من دی مٹی وچ لائی تو اس مٹی دا نہ موسم کوئی، بن موسم یار کھڑائی تو وہ جگ جگ جیوے جیوے جگنی جس نے مولا من وچ بوٹی لائی تو پیر میرے آ جگنی جی اے اللہ والے آندی جگنی جی اے اللہ والے آندی جگنی جی اے نبی پاک دی جگنی جی اے نبی پاک دی جگنی جی اے مولا علی والی جگنی جی اے مولا علی والی جگنی جی اے میرے پیر دی جگنی جی اے میرے پیر دی جگنی جی اے مثال شبز دی جگنی جی اے مثال شبز دی جگنی جی او رام گٹکو دام 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 گٹکو گٹکو کرے سائی نال سب کو وفادا پڑے سائی پیر میرے جگنی جی اے اللہ والے آندی جگنی جی اے اللہ والے آندی جگنی جی اے نبی پاک دی جگنی جی اے نبی پاک دی جگنی جی اے مولا علی والی جگنی جی اے مولا علی والی جگنی جی اے میرے پیر دی جگنی جی اے میرے پیر دی جگنی جی. سنیے اپنے پسندیدہ گانے، جانیے اپنی قسمت کا حال، بنائیے اپنے ذوق کے مطابق نئے دوست اور حاصل کیجیے بے شمار کیش انعامات صرف 8103 ڈائل کر کے. 8103 مل کے موج کرو. کیا آپ کے بال عام شیمپو سے روکھے اور بے جان ہو جاتے ہیں؟ اب خالص بادام کے تیل اور ملک پروٹین کے ساتھ نیا لائف بوائے سلکی سافٹ شیمپو استعمال کریں اور پائیں نرم و ملائم چمکدار بال. نیا لائف بوائے سلکی سافٹ شیمپو.
खोई ढूंढे किसे दे विच वो कोई ओ इश्क च कमली होई बाहरों हंसी अंदरों रोई नाले पाक मोहब्बत करे साई पीर मेरे आ चुगनी जी है मेरे अल्लाह वाले अम्मी चुगनी जी है मेरे अल्लाह वाले अम्मी चुगनी जी है मेरे नबी पाक की चुगनी जी है मेरे नबी पाक की चुगनी जी है मेरे मौलाई वाली चुगनी जी है मेरे मौलाई वाली चुगनी जी है मेरे पीर की चुगनी जी है मेरे पीर की चुगनी जी है मेरे सारे सब की चुगनी जी है मेरे सारे सब की चुगनी जी ओ राम गुटकू 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 गुटकू कर साई नाल सबक वफादा पड़े साई पीर मेरे चुगनी जी है मेरे अल्लाह वाले अम्मी चुगनी जी है मेरे अल्लाह वाले अम्मी चुगनी जी है मेरे नबी पाक की चुगनी जी है मेरे नबी पाक की चुगनी जी है मेरे मौलाई वाली चुगनी जी है मेरे मौलाई वाली चुगनी जी है मेरे पीर की चुगनी जी है मेरे पीर की चुगनी जी है मेरे सारे सब की चुगनी जी है मेरे सारे सब की चुगनी जी वेरी नाइस, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से बहुत अच्छा खूबसूरत गीत जिसकी कंपोजिशन भी बहुत अच्छी है। जुगनी को मुख्तलिफ लोगों ने गाया, मुख्तलिफ सिंगर्स ने बड़े सगीर में गाया। सभी कोशिश करते हैं कि जुगनी गाई जाए, लेकिन कोई कोई ही बहुत ही अच्छी गा गया। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आरिफ लोहार साहब ने काम किया ये काफी जबरदस्त है। कॉकटेल के लिए ये सॉन्ग जो है वो लिया गया और इसकी कंपोजिशन में खास तौर पे जो कुछ उन्होंने चेंजेस भी की हैं। फीमेल सिंगर भी चेंज किया है ना, हर्षदीप कौर से गवाया उन्होंने। बहुत बहुत अच्छा है। आप कैसी हैं और मेरे सुनने वाले कैसे हैं, पहले आप जवाब दे दीजिए। मैं बेहतर हूँ, बहुत बेहतर हूँ, और सुनने वाले अभी आहिस्ता आहिस्ता आपको बताते जाएंगे कैसे हैं। सुनने वाले बताएं कैसे, उनका इख्तियार जो है वो तो मैसेजेस पर है, कॉल्स पर है, इस वक्त स्टूडियो आ नहीं सकेंगे, तो कैसे वो हमसे राब्ता करें? अब पहले तो वो मैसेज करेंगे। कैसे? जैसे कि आपने बताया, पहले मोबाइल खरीदेंगे, फिर वो टेक्स्ट मैसेज में जाएंगे, स्पेस नाम लिखेंगे, स्पेस देंगे, अपना मैसेज लिखेंगे और फिर कहाँ भेजेंगे? 6278 पर, और टेक्स्ट मैसेज में सबसे पहले LHR लिखेंगे, यानी उसके बाद स्पेस, अपना नाम और फिर ये ना हो के लाहौर पहुंचे हैं, वो कराची पहुंचे हैं, बिल्कुल। लाहौर में ही रहे। तो ये जनाब मैसेज हो गया। 1111103 पर आप बरह रास्त करने के लिए बात हमसे आ सकते हैं, डायल कर सकते हैं अपना नंबर। और जहां तक आपने मोबाइल खरीदने की बात की, इससे डिसएग्रीमेंट है, क्योंकि अब तो मोबाइल जो है वो हर बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान, मर्द, औरत, जिसके पास नहीं है उन्हें तो लेना चाहिए ना, इवन उनके पास भी है। तो ये जनाब सब उन लोगों के लिए एक जबरदस्त जरिया बन गया है मोबाइल। जैसे अभी पिछले दिनों जब कुछ घंटों के लिए, 12 घंटों के लिए नेटवर्क मुअत्तल हुआ, जैम नहीं हुआ था, तो उस वक्त सब लोग आपस में कटे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे दुनिया थोड़ी देर के लिए पुराने जमाने में बदल गई है। बेनिफिट्स और जो उसके फवायद थे वो अपनी जगह पे, लेकिन दूसरी तरफ जिंदगियों में हम लोग कुछ कुछ नजदीक हो गए थे। खैर, इस पे बात काफी हुई उन दिनों में, बहुत ज्यादा नजदीक हो गए थे, मतलब पल पल की खबर रहती है ना सबकी आपस में। सच्ची बात है। और जनाब एक खास बात आपको ये बताते चलें कि आप हर शो में हमारा साथ देते हैं और शामिल होते हैं, बहुत शुक्रिया। आज के शो पर हम करेंगे ये कि कुछ बात करेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे, और फिर अगला मौजू जो है वो आ जाएगा, मौजू बदलता जाएगा। तो आप हमें किसी भी मौजू पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिस बारे में भी बात हो रही हो, आप उस पर टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, आप उस पर कॉल्स के जरिए इज़हार ख्याल कर सकते हैं, और हम किसी भी मौजू पर बात करते हुए किसी पिछले मौजू को भी टच कर सकते हैं। तो आज हम कई मौजूआत को बात का हिस्सा बनाएंगे, जिसमें आप भी अपना कोई मौजू, अपनी कोई बात हमें भेज सकते हैं टेक्स्ट मैसेज पर या फिर कॉल पर। सबसे पहले जनाब आमिर जावेद साहब का बेहद शुक्रिया, जिन्होंने हमें एक ईमेल और मैसेज दोनों किए बैक वक्त, बेहद शुक्रिया। और शो पर शामिल होने वाली मौसीकी को बहुत सराहते हैं, पसंद करते हैं, पिछले शो की खास तौर पर जिक्र कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि आप मिक्स म्यूजिक चलाते हैं। जी हाँ,
مکس میوزک اس لیے چلاتے ہیں عامر جاوید صاحب کہ اس میں نئے اور پرانے ہر کلاس کے سننے والے شامل ہوتے ہیں، اور اس شو کے حوالے سے ہمیں جو فیڈ بیک ہے اس میں ٹین ایج گروپ سے لے کے اور زیادہ ایج تک کے تمام کلاسز میں ہمارا یہ شو چونکہ سنا جاتا ہے. ویسے بھی محسن آپ کو میرا خیال ہے ٹوٹی فروٹی آئس کریم بھی پسند ہے. بالکل، جیسے مکس جوس پسند ہے تو تمام طرح کا ٹیسٹ ہم اس میں شامل کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں آپ کو جو ہے وہ ہر طرح کا میوزک سننے کو ملے. آج ہم نے جیسے کہ کچھ نئے سانگز بھی شامل کیے اور کچھ ایک دو پرانے سانگز بھی اس میں آپ سن پائیں گے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ پاکستانی موسیقی جو ہے وہ خاصی کم ہوتی جا رہی. کچھ یعنی ایک تو یہ ہوا کہ جیسے ہم بات کر رہے تھے شو کے پہلے سانگ کے حوالے سے عارف لوہار کی، تو بہت سارے پاکستانی سنگرز جو ہیں وہ ان بھارتی فلم انڈسٹری پر چھائے ہوئے اور بہت نمایاں نظر آتے ہیں. ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے یہاں کی موسیقی کے کم نشر ہونے کی، جو میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ یہاں کے سنگرز جب ایک بہت بڑی انڈسٹری میں جا کے گا رہے ہیں تو پھر وہ کمی محسوس نہیں ہوتی کہ ان کی آوازیں نہیں نشر ہو رہی. بالکل. تو لیکن بہت سارے بینڈز، بہت سارے ایسے لوگ جو کام کر رہے ہیں تو اس میں ان کو سراہا جانا چاہیے، اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا ایک گروپ آیا تھا بینجمن سسٹرز کا. ہاں بالکل، وہ آیا تھا اور بڑا چھایا تھا، اور مطلب ایک نیا ٹرینڈ آ گیا تھا. پھر کافی اس کے بعد سسٹرز آنے لگی تھی، ایسے سسٹرز اور بھی بہت سی سسٹرز. اچھا لگا تھا یہ چینج. اچھا، انہوں نے کیا یہ تھا کہ انہوں نے اپنے سانگز نہیں دیے تھے، ہم آواز تھی. بینجمن سسٹرز ایسے ہی تھی جیسے ہمارے یہاں ریا اور دیا ہیں. تو وہ گیت جو گایا کرتی تھی وہ اولڈ سانگز، کوئی اولڈی گولڈی سانگز جو ہیں وہ نکال کے جو اچھے، اور ان کی آوازیں آپس میں بالکل اوور لیپ نہیں کرتی تھیں، اور ایسے ہی لگتا تھا کہ جیسے ایکو سسٹم پر ایکو کے ساتھ کوئی ایک لڑکی گا رہی ہے. جب ان کو سائڈ پوسٹ سے دکھاتے تھے تو ایک جیسے ان کے ہونٹ ہل رہے ہوتے تھے، کبھی آگے پیچھے نہیں ہوتے تھے. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس میں پھر سب سلیکٹ کرتے تھے کہ مجھے تو یہ والی پسند ہے، مجھے تو یہ والی پسند ہے، مجھے تو یہ اچھی لگتی ہے نا. آج ہم انہی کا ایک گایا ہوا گیت اس وقت شو پر شامل کر رہے ہیں، اور یہ گیت اوریجنلی فلم دوپٹہ کے لیے میڈم نور جہاں نے گایا تھا، لیکن اس گیت کو دوبارہ پاپولر کرنے میں جو ہے وہ بینجمن سسٹرز کا رول ہے. بلکہ یوں کرتے ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ اس کو ہم سیکنڈ ہاف میں رکھتے ہیں. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ لاہور میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ 11-12 بجے کے بعد ہی اٹھتے ہیں. تو ہمارا ایک لسنرز کا گروپ ہے جو 12 بجے سے ٹیون کرتا ہے اور ان کا رابطہ ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے اس خوبصورت گیت کو ہم سیکنڈ ہاف پہ لے جاتے ہیں. ابھی ہم شازیہ منظور کو سن لیں. ہاں چلیں، آپ اگر کہتی ہیں تو ان کو سن لیتے ہیں. لیکن یہ جو گیت آپ نے سلیکٹ کیا ہے یہ میری پسند کا ہے، اور میری اور آپ کی پسند بھی بہت ملنے لگ گئی ہے. اس گیت کی 9 سال بعد ہے نا. اس گیت کی بہت ساری خوبصورتیاں ہیں، اور وہ ساری خوبصورتیاں میں چاہوں گا کہ میرے سننے والے خود محسوس کریں. آنکھوں کا لفظ اس میں اتنی ورائٹی کے ساتھ انہوں نے ادا کیا ہے، یہ آپ خود محسوس کریں گے. تیری آنکھوں نے لوٹا ہے مجھ کو، جیت کے میں کھو گئی. تیری آنکھوں نے لوٹا ہے مجھ کو، جیت کے میں کھو گئی. بے وفا تو ہی بتا، کیسے بھلا دوں تیرا پیار.
आइए चलिए 8103 दोस्ती की एक हसीन दुनिया में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ्रीहा है और मैं फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ। मेरा नाम साइमा है। मुझे कच्चे और मुखलिस दोस्त की मेरा नाम शहजाद है। मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई ऐसा दोस्त मिले जो BCS का तालिब इल्म है। मेरा नाम रूबा है और मैं एक सच्चा दोस्त बनाना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आफ्ताब उमर और मुझे एक अच्छे दोस्त की तलाश है। अगर आप भी आना चाहते हैं 8103 दोस्ती की दुनिया में तो अपने मोबाइल से 8103 डायल कीजिए और आ जाइए हजारों दोस्तों की महफिल में। चुरा कर तुमने कैसे नजर चुराना सीख लिया, नजर चुराना सीख लिया। दिल को चुरा कर तुमने कैसे नजर चुराना सीख लिया, नजर चुराना सीख लिया। झूठे बहानों के पर्दे में सच को छुपाना सीख लिया। पास मेरे तुम आना, मैं तो करूंगी इंतजार। तेरी आंखों ने लूटा है मुझको, जीत के मैं तो गई। ओ बेवफा तू ही बता कैसे भुला दूं तेरा प्यार। तेरी आंखों ने लूटा है मुझको, जीत के मैं तो गई। तेरी आंखों ने। जी जनाब, बहुत सारी आंखों पे बहुत जोर था। हाँ, बहुत सारे लोगों की जो आंखें हैं बहुत खूबसूरत होती हैं। आंखों की भी कई किस्में हैं। शायरों ने किताबें लिख डाली और मूवीज बनी हैं। आंखों का बार बार जिक्र हुआ है हिरनी जैसी आंखें ना। मुख्तलिफ नामों से, मुख्तलिफ मिसालों के साथ आंखों का जिक्र आपको अगेन एंड अगेन आता है। फिर नाम भी रखा जाता है। नैना कॉल कर रही थी और बिंदिया भी थी साथ और दोनों स्पीकर फोन पर बात कर रही थी। वो मुझे बेंजामिन सिस्टर का हम जिक्र कर रहे थे तो इनकी भी कॉल आ गई। तो ये जनाब शो को पसंद करती हैं लेकिन कहती हैं कि हम ऑन एयर बात नहीं करते। पिछली दफा इनका फोन हमने होल्ड करवाया था ऑन एयर बात करने के लिए, लेकिन बंद कर गई और वजह ये बताती हैं कि हम चूंकि ऑन एयर बात ही नहीं करते तो हमने फिर बंद कर दिया था। तो बहुत शुक्रिया नैना और बिंदिया। हमें आलिया भी मैसेज करी है कि वो सलाम के बाद वो कह रही हैं होप यू आर फाइन। वो कह रही हैं कि मुझे एक सजेशन दें कि एक गाय है जो कि उन्हें 25 ईयर ओल्ड है उसकी एज और वो उन्हें प्रपोज कर रहा है। आप यकीन माने मैंने समझा कि एक गाय है। A guy who is 25 years old has proposed, but he's about 10 years younger than me. I told all facts, but he is still willing so. आलिया, मेरी बात 3-4 दिन पहले मिसेस नौशीन वकार से हो रही थी। ये एक बहुत दानिश्वर खातून है। तो इस मुलाकात के दौरान हम एग्जैक्टली इसी मौजू पर बात कर रहे थे कि ये जो एज डिफरेंस है, मतलब मर्द की एज ज्यादा और खातून की कम, तो अक्सर मिसालें आपको मिलती हैं, लेकिन खवातीन की एज ज्यादा और लड़के की कम, इस तरह की मिसालें हैं, कम हैं लेकिन हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजा, उनसे 15 साल उनकी एज ज्यादा थी और वो मिसाल एक ऐसी मिसाल है दुनिया भर के लिए कि जिसकी वजह से लोगों के अंदर हौसला पैदा होना शुरू हुआ। अच्छा, अब ये है कि इसके फवायद भी हैं और समहाउ
کئی جگہوں پہ اگر اس میں کچھ تعلیم و تربیت کی یا کچھ ماحول کی ان چیزوں کی میں کچھ کمی ہو تو پھر اس کے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں. کچھ یہ ہوتا ہے محسن صاحب، وہ کم ایج ہے نا، تو شاید لاوبالی طبیعت ہو، شاید ان کا یہ وقتی رجحان ہو جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہو جائے. خواتین تو زیادہ تر مستقل مزاج ہوتی ہیں، اب لڑکوں کے مزاج کا نہیں پتا ہوتا. اچھا، ایج میں یہ ہوتا ہے کہ جو بلو 40 یا بلو 35 ایج ہے اس میں تو اس چیز کا اتنا اندازہ نہیں ہوتا، یا اس سے کم ایج میں بھی یہ چیز بالکل چلتی ہے. میرے اپنے دوستوں میں کئی ایسے دوست ہیں جن کی وائفز جو ہیں وہ ان سے 5 سال 7 سال تک بھی بڑی کی مثال موجود ہے. اچھا، لیکن ہوتا یہ کہ ذرا لیٹ ایج میں جا کے جب آپ مطلب میاں کی ایج 42 43 ہے اور بیگم کی ایج اگر 53 ہے تو وہاں آ کے پھر ڈفرینس جو ہے وہ محسوس ہونے لگتا ہے. سو دیکھ لیجئے، اگر تو انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہے، اگر اس موضوع پر بھی بات ہو گئی ہے، کھل کے ہو گئی ہے، ان کے ہاں بھی رضامندی، آپ کے ہاں بھی، اور اس چیز کا کوئی ایشو نہیں بن سکتا، تھوڑا ٹائم بھی بائے کر لیجئے، کچھ وقت گزار لیجئے رابطے میں، ڈسکشنز میں. اور ان کی فیملی والے بھی اور آپ کی فیملی والے بھی اگر ایگری ہیں تب، ہے نا؟ بالکل. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ یہ چیز ہوتی ہے کہ جیسے وصال نے بھی بات کی تھی، جذبات کے زیر اثر فیصلے. یقیناً یہ جو ایج ہے 25 ایئرز، یہ کوئی اتنا زیادہ تو اس میں جذباتی فیصلہ نہیں ہو سکتا. یعنی وہ جو ٹین ایج ہوتی ہے اس میں ذرا زیادہ جذبات کے بہاؤ ہوتے ہیں. 25 میں میرے خیال انہوں نے تعلیم بھی مکمل کر لی ہوگی، تو اس میں امکان تو یہ ہے کہ انہوں نے اگر فیصلہ کچھ وہ کر رہے ہیں تو بہت اچھا سوچا سمجھا فیصلہ ہوگا. لیکن اس میں آپ کی سمجھداری اور آپ کی جو ان کے ساتھ بات چیت ہے وہ زیادہ اچھا فیصلہ کرے گی. لیکن عالیہ یاد رکھیے کہ جذبات میں مطابقت اور خیالات میں مطابقت، دونوں میں مطابقت چاہیے ہوتی ہے. اچھا، خواتین اور حضرات دونوں کی نفسیات میں ذرا سا فرق ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جب لڑکی کی ایج زیادہ اور لڑکے کی کم ہو تو اس میں یہ پہلو بھی بہرحال ہمیں زیر غور رکھنا چاہیے کہ جو جذباتی ہم آہنگی ہے، یعنی کہ پیشنس کی، فیلنگز کی، اس میں بھی تھوڑا سا فرق تو بہرحال آ جاتا ہے، اور یہ چیز ہمیں بہرحال ملحوظ رکھنی پڑے گی. محسن صاحب، میں نے دیکھا ہے کہ ایک جاننے والے ان کی ہسبینڈ کی ایج بہت زیادہ ہے اور ان کی وائف کی بہت کم ہے، لیکن وہ جو ہسبینڈ ہے نا وہ اپنی ایج کے مطابق دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ویسے ڈریس ہو، ویسے ہی میچور ان کا لیونگ سٹائل ہو، اور ویسے ہی وہ باتیں کریں، ویسے ہی سب کچھ ہو. تو اب وہ لڑکی کی ایج تو بہت چھوٹی ہے نا، اور اس نے یہ کہ خواتین تو ڈھال لیتی ہیں، انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ تو کر لیا اڈاپٹ کہ یہ نہیں کرنا، نارمل فیشن میں رہنا ہے اور یہ وہ. لیکن مرد جو ہوتے ہیں نا وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا، اس میں میرے ذہن میں بھی ایک بات یہ آ رہی تھی کہ جیسے بال ہیں، اب بالوں میں بھی یعنی جب 5 7 8 10 سال کا فرق ہو، مثلا جیسے ان کی ایج کا فرق ہے، تو اس میں بھی تو چاندی پہلے خاتون کے بالوں میں آئے گی، اور خواتین کے حوالے سے ویسے ہی ذرا سوسائٹی کانشیس ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا عالیہ کہ یہ آپ کا فیصلہ، ان کا فیصلہ، آپ کے جو چاہنے والے ہیں ان کا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، نہ ان کی محبت پر کوئی شک ہے، لیکن ہم نے تمام پہلوؤں کو پھر سوچنا دیکھنا تو ہے نا، تاکہ ہم ایک بہتر فیصلے پر پہنچ سکیں. تو یہ بھی ایک فیکٹر جو ہے وہ اس میں ہمیں کبھی ایسا موقع نہ آئے کہ وہ صاحب جو ہے وہ کہیں کہ میرا یہ فیصلہ جو تھا وقت سے بہت پہلے تھا. ہاں، اور اس بارے میں ایک ویڈیو، اب تو دنیا میں ایسے سافٹ ویئرز بھی بن رہے ہیں، بڑی انٹرسٹنگ سی بات آپ کو بتاؤں کہ جس کے ذریعے آپ اپنے ڈیفالٹ فیوچر کو دیکھ سکتے ہیں. بڑی حیران کن سی بات بتاؤں، ڈیفالٹ فیوچر سے کیا مراد ہے؟ ہم جو اس وقت کر رہے ہیں، ہم اس وقت جس طرح کا بھی کوئی کام کر رہے ہیں، جس طرح کے ہم اس وقت ہیں، ہماری دن بھر کی ایکٹیویٹیز، اگر ہم اپنے پورے دن کی ایک موبائل پر ویڈیو بنائیں تو دن بھر میں ہم نے جو کچھ کیا وہ سارے ہمارے ایکٹس ہیں اس دن کے. ہم جو آج کر رہے ہیں اگر ہم یہی کرتے رہے تو ہمارا فیوچر کیا ہوگا؟ یہ ایک سافٹ ویئر ڈیزائن کیا جا رہا ہے جس میں آپ اپنے دن کی وہ ویڈیو ڈالیں گے، اور کمپیوٹر جو ہے وہ سافٹ ویئر وہ تبدیل کر کے بتا دے گا کہ یہی کرتے کرتے آپ 10-15 سال، جتنا عرصہ بعد کا آپ اپنا آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ 15 سال بعد کیسے ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں اب اتنی سائنٹیفک وے میں ہو رہی ہیں کہ بہت ہی دنیا جو ہے وہ بڑی پرکشش ہوتی جا رہی ہے. تو ابھی وہ سافٹ ویئر شاید یہاں تو اویلیبل نہیں ہے یا ابھی مکمل بھی نہیں ہوا، لیکن ہم کم از کم ریئلائز تو کر سکتے ہیں نا اپنے آنے والے وقت کو. سو یہ سارے پہلو ہیں جس پر ہمیں غور و خوض ضرور کرتے رہنا چاہیے. زاہد صاحب نے کینٹ سے میسج کیا، زاہد صاحب نے گانے کی فرمائش کی ہے اور ہم کوشش کریں گے.
نہیں ہم ایسا نہیں نیکسٹ پروگرام میں بھی نہیں چلائیں گے. ٹھیک ہے, ہم وعدہ وہ کیوں کریں جو ہم پورا نہیں کر سکیں گے. تو زاہد بھائی آپ ویسے ہمارا یہ پروگرام اگر آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے, اگر آپ کو اس میں کوئی دلچسپی پیدا ہو رہی ہے تو اپنے خیالات ہمیں سینڈ کیجیے, اور اگر آپ کو کوئی گیت اس میں جو ہے وہ سننا ہے تو ہم شامل تو کر سکتے ہیں, لیکن کیو شیٹ میں جو ہے وہ ایسی فرمائشی طرف ذرا تھوڑا کم ہم لے کے جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک فرمائش سے دوسری اور دوسری سے تیسری جنم لیتی ہے تو پھر اصل کیو شیٹ کا کیا ہو جاتا ہے وصال؟ تیا پانچا. ہاں میں یہ کہنے لگا تھا. تو اب کے جناب ہم ایک خوبصورت سا گیت سنتے ہیں. ہاں یہ ضرور کرتے ہیں زاہد, آپ مائنڈ نہیں کیجیے گا, یہ ہم ضرور کرتے ہیں کہ ماضی میں کی ہوئی کسی فرمائش کو بہرحال نوٹس رکھتے ہیں, یاد کرتے ہیں, کمٹمنٹ نہیں کرتے کہ فلاں دن یا آج کے شو میں شامل کریں گے, لیکن بیک ان دا مائنڈ وہ جو ہے وہ کیو شیٹ کا حصہ بن جاتی ہے. جیسا کہ یہ گیت جو اس وقت ہم سننے جا رہے ہیں گرداس مان کی آواز میں, بہت خوبصورت ہے اور کوئی 3-4 ہفتے پہلے اس کی فرمائش آئی تھی, مجھے خود بھی بہت پسند ہے. سنتے ہیں اور آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں 6278 پر, اور 11110 پر. آپ کی کالز تو ابھی سے بلنک کر رہی ہیں, بس تھوڑی دیر میں بات کرتے ہیں. ویکھے ماس موت نہ ویکھے عمر نو, عشق نہ ویکھے ذات. تسی آنا نہیں کسے نے سانو لاؤنا نہیں, وہ ٹنگے رہندے کلیاں دے نال پراندے جنہ دے راتی یار بچھڑے. وہ ٹنگے رہندے کلیاں دے نال پراندے جنہ دے راتی یار بچھڑے. ہو وہ ٹنگے رہندے کلیاں دے نال پراندے جنہ دے راتی یار بچھڑے. ہو پراندے جنہ دے راتی یار بچھڑے. نہ سونا نہ چاندی کھٹیا دولت شہرت فانی, نہ سونا نہ چاندی کھٹیا دولت شہرت فانی. عشق نے کھٹی جد بھی کھٹی دنیا وچ بدنامی, او ٹنگے رہندے کلیاں دے نال پراندے جنہ دے راتی یار بچھڑے. تسی آنا نہیں کسے نے سانو لاؤنا نہیں, وہ ٹنگے رہندے کلیاں دے نال پراندے جنہ دے راتی یار بچھڑے. ایٹ 103 پر روزگار بے شمار. بس اپنے کسی بھی موبائل نمبر سے 8103 ڈائل کیجیے اور ٹیلیور جابس آن لائن سے اپنی تعلیمی قابلیت یا تجربے کے اعتبار سے روزگار کے مواقع حاصل کیجیے.
क्या आपके बाल आम शैम्पू से रूखे और बेजान हो जाते हैं? अब खालिस बादाम के तेल और मिल्क प्रोटीन के साथ नया लाइफ बॉय सिल्की सॉफ्ट शैम्पू इस्तेमाल करें और पाएं नरम और मुलायम चमकदार बाल। नया लाइफ बॉय सिल्की सॉफ्ट शैम्पू। सुनिए अपने पसंदीदा गाने, जानिए अपनी किस्मत का हाल, बनाइए अपने ज़ौक़ के मुताबिक नए दोस्त और हासिल कीजिए बेशुमार कैश इनामात सिर्फ 8103 डायल करके। 8103 मिलके मौज करो। ना अखियां परदेसी दे नाल लाउंदी ना पुछ पाउंदी, ना अखियां परदेसी दे नाल लाउंदी ना पुछ पाउंदी, लगी वाले कदे नहीं सौंदे तू ससीए क्यों सौंगी टंगे रहिंदे, किलियां दे नाल परांदे जिन्ना दे राती यार बिछड़े। जना दे डुबती सोनी तुरों आवाज़ आया, बिच जना दे डुबती सोनी तुरों आवाज़ आया, दुनिया दे बिच कच्चियां ने दस किसनू पार लगाया, निटंगे रहिंदे किलियां दे नाल परांदे जिन्ना दे राती यार बिछड़े। सानू लाउणा नहीं वे टंगे रहिंदे किलियां दे नाल परांदे जिन्ना दे राती यार बिछड़े। गीत इतना खूबसूरत और इतनी अच्छी इसकी तर्ज और गाया इतना अच्छा है, दिल चाहता है परांदों की दुकान खोल ली जाए और सारा दिन उस पर ये गीत चले तो सेल बड़ी अच्छी हो। कितना अच्छा है, कहते हैं किसी ने आना नहीं किसी ने सानू लाना नहीं। परांदे आजकल बिकते हैं? हाँ बिकते हैं। मैंने कुछ इस गीत से तो ऐसा लगता है पहले मैंने एक ड्रामे में इतना प्यारा परांदा किसी को पहने हुए देखा था, खुश अंसारी। मुझे वो इस गाने को सुन के हमेशा वो बात याद आती है कि चल पा परांदा उड़ चलिए। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त एक्चुअली जो शादी ब्याह में जो मेहंदी की रसूमात होती है उसमें जो खवातीन है लंबे लंबे परांदे पहनना काम वाले कपड़ों के साथ अच्छा लगता है। लेकिन परांदे पहन के फिर बरामदे में ये जो है ना वो अगर वो हों और किल्ली भी ये जैसे इन्होंने कहा ना कि वो किल्ली के ऊपर टंगे रह जाते हैं, अब नहीं टंगे रहते ना, वो आ जाते हैं। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त आरिफ महमूद साहब हैं और आरिफ महमूद साहब से हम बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौसम भाई कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत। आप सुनाइए जनाब, कैसे मिजाज हैं आपके? मौसम भाई आपकी दुआएं। पहले तो बात ये कि आपने कहा परांदों की दुकान खोल ली जाए जी, तो बहुत माजरत के साथ मौसम भाई डिमांड इतनी आएगी कि परांदे शॉर्ट हो जाए। अच्छा हुआ, अगर मौसम बेचेंगे फिर मौसम भाई रहे। हाँ ये बस आपकी तो परांदा परवरी है आपकी। इनका दिल तो चूड़ियां बेचने को भी करता है, परांदे बेचने को भी करता है। वैसे ये कल को काजल करता, टीन एज में हमारा भी करता। कल को काजल और वो क्या होता है और क्या क्या। असल में आरिफ साहब की बात का जो जोर है ना वो टीन एज पे है। तो एक आपसे बात करते हुए, क्योंकि आप माशाल्लाह इतनी खूबसूरत हमेशा नपी तुली और उम्दा बात करते हैं आरिफ साहब, हमें अक्सर ऐसा सामना करना पड़ता है कि किसी जगह अचानक से हम चले जाते हैं, मेहमान बन जाते हैं, किसी को हम अचानक फोन कर लेते हैं जहां मुरव्वत का अपनायत का ताल्लुक होता है। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो उस मुरव्वत ही के पेश नजर वो लोग हमें बर्दाश्त समझ लीजिए कि करते हैं। उस वक्त उनकी कोई दूसरी मसरूफियत या तरजीह भी होती होगी, लेकिन लोग कह नहीं पाते और इससे कुछ नुकसान भी होता है, कुछ दिल से वो मुलाकात नहीं होती। तो एक तो मैं चाहूंगा कि इस बारे में आप अपनी राय दें और फिर मैं भी अपने ख्यालात कुछ साझे करना चाहूंगा, क्योंकि इस चंक में ये जिस हिस्से में आपकी कॉल मिली है इसमें हमने इस मौजू पे बात करनी है। जी मौसम भाई, सबसे पहली बात तो है कि जो मिले तो दिल से मिले, खुलकर मिले। जी जी, दिल जिसे कहते हैं ना, दिल में रख के नहीं मिले। सही सही, जिससे भी मिले और अच्छे तरह से मिले और बाइज्जत तरीके से। बिल्कुल ठीक। बाकी ये है कि किसी को मतलब वो ये कह लें कि मुरव्वत में मिल रहे हैं, मुरव्वत में मिलना नहीं जाता। हाँ। अच्छा, अब ये भी तो आरिफ साहब होता है कि कई दफा हम यानी इस सरप्राइज के पेश नजर कि आज हम फलां की तरफ चलते हैं, उसे एक सरप्राइज देते हैं
اور وہاں جاتے ہیں تو اس کی آلریڈی کوئی ایک ملاقات کسی اور سے طے ہوتی ہے کہیں جانا. اب ہم تھوڑا یعنی ہمارے ہاں جو کام کاج ہوتا ہے اس میں ہم پری اسکیجولنگ بھی تو کرنے لگے ہیں وقت سے پہلے. اب ہم پلان تھوڑا تھوڑا کرنا شروع ہو گئے. دیکھیں محسن بھائی, انٹرنیٹ اور موبائل کا زمانہ ہے. کیا آپ صبح 8 بجے اٹھ کر ایک SMS کر دیں کہ 12:30 پر میں آپ سے ملنے آ رہا ہوں, کیا آپ اویلیبل ہیں؟ ہاں بالکل صحیح. یہ اس سے بہتر کیا بات ہو سکتی. بلکہ میں بغیر اطلاع کیے کسی سے نہیں ملنا پسند کرتا, نہ ہی جاتا ہوں, اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ٹائم لے لیا جائے. اچھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا ٹائم قیمتی ہے تو میں سمجھتا ہوں دوسرے کا مجھ سے بھی زیادہ قیمتی. اور اگر یہ ٹائم ہم پہلے طے کریں تو وہ ملاقات بھی تو اور اچھی ہو جاتی ہے. بالکل, بہت اچھی ہو جاتی ہے. اس میں آپ کا تھوڑا پہلے سے مائنڈ میک اپ ہوتا ہے. ان کے لیے تیار کی ہوئی نہ ہوتی ہے. صرف ملاقات بتا کے جایا جائے بلکہ یہ بھی کہ بھائی میں نے 12:30 پر آنا اور 1:30 پر آپ سے خدا حافظ. یہ آپ نے جو ہے نا اس سے بھی قیمتی بات کہی ہے, کیونکہ میں پچھلے دنوں یہی سوچ رہا تھا. میں نے آج سنڈے کو کسی دوست کے ساتھ ملاقات رکھی تھی اور میں نے ان سے یہی کہا کہ ہماری ملاقات 5 سے 7 بجے تک ہوگی. وہ CSS کی ایگزام کی تیاری بھی کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ کی اور ہماری یعنی دونوں طرف جو مصروفیات کے پیش نظر ہم اس ملاقات کو 2 گھنٹے کی رکھیں گے اور اس میں فلاں فلاں دوست بھی شامل ہوں گے. اب یہ جو چیزیں ہم اس طرح سے پلان کر لیتے ہیں, آنے کا وقت بھی اور جانے کا وقت بھی, تو اس سے اور زیادہ آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی اور کی طرف توجہ بھی نہیں دیتے, مطلب کوئی فون بھی کم ہی کرتے ہیں. پہلے معذرت کے ساتھ سب سے پہلے تو سنڈے کے دن میری آپ سے ملاقات ہوتی ہے. جی, یہ طے ہے کہ 11 سے 1 ٹائم آپ کے ساتھ. بالکل بالکل. اس کے بعد کرکٹ بھی کھیلنی ہے, واک بھی کرنا اور ایک آدھی سائٹ بھی وزٹ کرنی ہے. واہ, اور سب کو مینج کرنا. کیا بات ہے عارف صاحب, آپ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست مینیجر ہیں. دوسرا یہ کہ آپ کی پسند کے گانے بھی سننا. میری پسند بھی ہے لیکن آپ کے گانے سن کر نا دل خوش ہو جاتا ہے. آپ وہ بڑا ایک جسے کہتے ہیں نا بالکل سنہری گیت ہوتے ہیں. آپ کی اصل میں آپ کا ذوق اتنا زبردست ہے اور اتنا میچ کرتا ہے, اور آپ تعریف کہیں آپ دونوں بیٹھ کے کہیں ڈیسائیڈ تو نہیں کرتے پوری کوشش. اصل میں عارف صاحب جو ہے نا یہ محبت اور تعریف اور اپنائیت کے اظہار کا مجال ہے جو کوئی موقع جانے دیں, تو یہ ان کی خاص ایک خوبی ہے. بھائی بات پھر وہ ہے, میرے استاد کہا کرتے تھے جی کہ بیٹا لوگ پیسوں کے کنجوس ہوتے ہیں اور کچھ لوگ لفظوں کے کنجوس ہوتے ہیں. جی. لفظوں پہ خرچ کچھ نہیں ہوتا. اگر کسی کا دل بڑھ جائے نا تو 2-4 اچھے لفظ کہہ دینے چاہیے. واہ, بہت بہت ہی خوبصورت. بھائی میرا کیا چلا ہے, لیکن اور جو خوبصورتی اللہ نے جس کو عنایت کی ہے, یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بندہ نہ کرے نا تو تکلیف دہ بات ہوگی. کسی کا عنایت اللہ نے, خوبی خدا نے دی, اس کو میں کیا تعریف کروں. میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ جہاں بھی جس جگہ کوئی منظر, کوئی آواز, کسی کی کوئی بات سن کے آپ کے ذہن میں پیدا ہونے والا جو بھی اچھا خیال, اچھی فیلنگز ہیں آپ کے دل میں, وہ ان کی امانت ہیں, اور اگر وہ نہیں پہنچیں گی تو یہ حق تلفی ہے. محسن بھائی ایک چھوٹی سی بات وہ یہ ہے کہ سم ٹائم آپ کی آواز سن کرنا ایک فیلنگ ڈیولپ ہوتی ہے. اچھا. وہ فیلنگ یہ ہے, اکثر میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کتنا خوبصورت ہوگا. واہ واہ. مطلب اس سے یہ اور کوئی خوبصورت منظر دیکھ کے, مطلب میرے ایک یہ شعور میں یہ بات ہمیشہ رہتی ہے یار جب اللہ سے ملاقات ہوتی تو وہ کیسی ہوتی. سبحان اللہ. اللہ کے بنائے ہوئے بندے اور چیزیں اتنی پیاری ہیں. میں آپ کی اتنے پیارے انسان کی زبانی یہ اتنی خوبصورت باتیں سن کے اور اپنے سننے والوں کو سنا کے بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں. میرا تو خیال ہے بس یہی ختم ہو جائے. میں بھی آپ سے اجازت چاہوں گا. بس یہاں پہ بس بات اس کے آگے تو ہونی ہی نہیں چاہیے. بات اخیر ہوگی ہے. لیکن اگر میری ایک خواہش ہے کہ کبھی آخری کال ملے اور میں آپ کو اپنی آواز میں کہوں ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر کے دل ابھی بھرا نہیں. اس گھنٹے میں تو آپ کی آخری کال ہے. ارے بہت مہربانی, بہت بہت شکریہ عارف صاحب. خوش رہیے اور سلامت رہیے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اچھا, اگر یہ فیمیل ہوتے نا تو اب تک تو آپ کو انہوں نے پرپوز کر دیا ہوتا ہے نا. یہ ہمارے سننے والے بہت ہی محبت سے یاد کرتے ہیں اور آپ کا بہت شکریہ. پتہ نہیں ان کا اور آپ کا ایج کا کیا ڈفرنس ہوتا. کچھ میسیجز پڑھ کے گانا لگاتے ہیں کیونکہ 54 ہو گئے ہیں. جی بھائی باجی ستمبر سٹارٹ ہو گیا ہے پر گرمی کی شدت کم نہیں ہو رہی کیونکہ یہاں لوگ فیمیل کا نام جہان رکھتے ہیں. اچھا, دیکھیں ان کی زندگی کا بھی کوئی مقصد ہے نا. نورین ہے یہ میسج کر رہی ہے. جی نورین ہے.
اور دعا کشمیری کہہ رہی ہیں کہ آپ لوگ کیسے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ اگر کشمیر میں کشمیر جا رہی ہوں کزن کی شادی میں اور وہاں سے میں آپ کو کال کرنا چاہ رہی ہوں تو میں کس طرح کروں گی؟ پروگرام تو وہاں آتا ہی نہیں ہے. آپ کال کر لیجئے گا اس دوران ہمیں 1111110 پہ, یا آپ میرے آر جے محسن نواز کا جو پیج ہے فیس بک پہ جو آپ نے جوائن بھی کیا ہوا ہے, اس پیج کے ان باکس میں آپ اپنا اگر میسج لکھتے ہیں تو میں اس کو ریپلائی کر دوں گا اور بتا دوں گا کہ آپ کیسے کال کر سکتے ہیں. اور سمیرا کہہ رہی ہے کہ شو بہت ہی اچھا جا رہا ہے. سر عالیہ کی میسج پہ آپ کی کہی ہوئی بات پہ میں مزید جو ہے نا وہ کچھ اضافہ کرنا چاہ رہی ہوں. ضرور. کہ ہماری سوسائٹی کے لحاظ سے میں نے دیکھا ہے کہ ایسی سچویشن میں نا فیمیل میں فیلنگ آف انسیکیورٹی رہتی ہے. بالکل میں بھی یہی کہنا چاہ رہی تھی لیکن اس وقت کہا نہیں. سمیرا آپ کیونکہ لوگوں کی باتوں سے ہی کچھ ایسا فیلنگز آنا شروع ہو جاتی ہیں. بالکل. اور میں جاننا چاہوں گا سمیرا, کیا آپ ڈاکٹر سمیرا ہیں؟ اگر آپ ڈاکٹر سمیرا ہیں اور اگر آپ ہماری وہ لسنر ہیں جو بہت عرصہ پہلے سے اس پروگرام کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں تو ضرور بتائیے. اور جناب اس سے پہلے کہ ہم چلے جائیں بریک, میسیجز ہم بعد میں باقی پڑھیں گے. 6278 پر آپ کی میسیجز آ رہے ہیں, 1111110 پر کالز, اور آر جے محسن نواز کے پیج پر آپ آ سکتے ہیں جہاں بہت سارے پچھلے پروگرامز اپلوڈڈ آپ کو مل سکیں گے, جس میں چائلڈ سائیکالوجی پر پروگرام بھی اپلوڈڈ ہے, سلیپ پرابلمز پر پروگرام بھی اب ہم نے اپلوڈ کیا ہے, اور بھی اس کے علاوہ ڈفرینٹ جو پروگرامز ہیں وہ وہاں آپ کو بیک بائٹنگ والا پروگرام بھی آج آپ کو مل جائے گا. ہماری جو مختلف حسیات ہیں وہ ہمیں میسج دیتی ہیں, برین کو میسج دیتی ہیں, اس میں بولنا, سننا, دیکھنا, یہ سب کچھ. لیکن چھونے کی حس جو ہے وہ بھی بہت کمال اثر رکھتی ہے. کسی ڈاکٹر کے ہاتھ چھوئیں تو مریض کے لیے شفا بن جائیں, اور ان پر اس چھوئن کا کیا اثر ہوا سنتے ہیں انہی سے. کھلا گلاب کی طرح میرا بدن نکھر نکھر گئی, سنور سنور گئی, نکھر نکھر گئی, سنور سنور گئی, بنا کے آئینہ تجھے یہ جان من, نہ جانے کیا ہوا جو تو نے چھو لیا. Karachi, Multan, Faisalabad, 103 FM. This program was sponsored by Faisal Bank, Bank on Ambition, and Naya Nokia 110, entertainment guaranteed. It's 12 p.m. This time check is brought to you by Black Rose Supreme Hair Color. زندگی رنگین بنائیے بلیک روز ہیئر کلر سے. سلیکون کنڈیشنر کی امبریلا کوٹنگ سے دیر پاک کلر میں عام ہیئر کلر سے دگنی مقدار, اور گرین ڈیولپر سے بالوں کو ملے دگنی چمک. 6 خوبصورت رنگوں میں دستیاب. زندگی میں لاؤ نئے رنگ بلیک روز سپریم ہیئر کلر کے سنگ. لاہور, کراچی, ملتان, Faisalabad, 103 FM. Time for the latest news on FM 103. مست FM 103 کے لاہور اسٹوڈیو سے اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں نقانہ طاہر. سب
सबसे पहले हेडलाइंस। कोयटा में हजारगंजी वाक़े के खिलाफ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शटर डाउन हड़ताल। डहकी के करीब शाहमाइस में 23 और 35 शहर फीट शगाफ पड़ने से धान की फसल जेरियाब। कराची में मारीपुर रोड पर नौजवान के कत्ल के खिलाफ इलाका मुखिनों का एहतजाज। ईरान का 22 सितंबर से फजाई दिफाई मशक़ें करने का ऐलान। और आखिर में सुनिएगा इंतहाई फुर्ती से पिज़्ज़ा के स्लाइस बनाने वाले माहिर शेफ के बारे में। अब इन खबरों की तफसील। खबरों का आगाज करते हैं इस खबर से कि गुज़िश्ता रोज कोयटा में हजारगंजी वाक़े के खिलाफ आज शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शटर डाउन हड़ताल की जा रही है, जबकि शहर में सोग की कैफियत है। दूसरी जानिब आज फिर कोयटा के इलाके सरियाब में फायरिंग से एक शख्स हलाक हो गया। कोयटा के इलाके हजारगंजी में 7 अफराद की हलाकत के खिलाफ बलूचिस्तान शिया कॉन्फ्रेंस और हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी ने आज शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी थी। हड़ताल के बायस अलमदार रोड, मरियाबाद, हजारा टाउन समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शटर डाउन हड़ताल की जा रही है। दुकानें और कारोबारी मराकज बंद हैं और ट्रैफिक भी मामूल से कम है, जबकि इस वाक़े समेत शहर में सोग की कैफियत है। दूसरी जानिब हजारगंजी फायरिंग में वाक़े में जाँ बहक 7 अफराद की तदफीन गुज़िश्ता रात गए हजारा टाउन कब्रिस्तान में कर दी गई है। हजारगंजी वाक़े का मुकदमा रात के दर्ज कर लिया गया था। वाक़े की तहकीकात के लिए 2 टीमें तश्कील दे दी गई हैं। शामिल करते हैं अब ये खबर कि डहकी के करीब शाहमाइस में 23 और 35 फुट के 2 शगाफ पड़ने से धान की फसल जेरियाब आ गई। शगाफ पर काबू पाने के लिए महकमा आबपाशी का अमला नहीं पहुंच सका। देहाती अपनी मदद आप के तहत शगाफ पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। डहकी के करीब शाहमाइस में शगाफ पड़ने का वाकया सुबह 5 बजे पेश आया, जहां पानी के तेज बहाव की वजह से 23 और 35 फुट के 2 शगाफ पड़ गए। शगाफ पड़ने से बहने वाला पानी धान की फसल को डुबोता हुआ तेजी से गांव छत्ता लगारी की तरफ बढ़ रहा है। महकमा आबपाशी हुकाम के मुताबिक शगाफ पुर करने के लिए अमला मौके पर रवाना है। ताहम मकामी देहातों ने इल्जाम लगाया है कि शगाफ पड़ने की इत्तला फौरन महकमा आबपाशी को दी गई थी, लेकिन अभी तक कोई नहीं पहुंचा। वो अपनी मदद आप के तहत इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। और अब बात करते हैं रोशनियों के शहर की। कराची के इलाके मारीपुर रोड पर इलाका मकीनों ने नौजवान के कत्ल पर एहतजाज किया और टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दिया। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता शाम नेटी जेटी पुल पर नामालूम मुलज़मान ने फायरिंग करके आगरा ताज के रिहायशी यूनुस कच्ची को कत्ल कर दिया था, जिसकी वजह से आगरा ताज के इलाका मकीनों ने सड़क पर टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी और गाड़ियों पर पथराव भी किया, जिसके बाद पुलिस और रेंजर्स की नफरी ने इलाके में पहुंचकर सूरत-ए-हाल पर काबू पा लिया। और अब एक खबर सरहद पार से। ईरान ने 22 सितंबर से बड़े पैमाने पर फजाई दिफाई मशक़ें करने का ऐलान किया है, जिस पर ईरानी मुसल्लह अफवाज और इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स के अहलकार हिस्सा लेंगे। ईरान के खादमुल अंबिया एयर डिफेंस बेस के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल ने कहा कि ये मशक़ें फारसी कैलेंडर के मुताबिक 22 सितंबर से 21 अक्टूबर तक जारी रहेंगी और ये पिछले साल मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली टेक्निकल एयर डिफेंस मशक़ों के बाद दूसरी बड़ी मशक़ें हैं। उन्होंने कहा कि इन मशक़ों में ईरानी मुसल्लह अफवाज के तमाम दिफाई निज़ाम, ईरानी फ़ज़ाइया और इनकलाबी गार्ड्स के एयर डिफेंस जेट लड़ाका तैयारे भी शामिल होंगे। इन मशकों की बड़ी बात हंगामी सूरत-ए-हाल पैदा करके इस दौरान एयर डिफेंस के शोबों से वाबस्ता अहलकारों की कारकर्दगी और तैयारी और फौरी जवाबी कार्रवाइयां करने की सलाहियतों का जायजा लिया जाएगा। इससे कबल ईरानी इनकलाबी गार्ड्स का अगस्त में सबसे बड़ा फिजाई दिफाई एयर बेस कायम करने का ऐलान किया गया था, जबकि जुलाई में 3 रोजा मशकों के दौरान ईरानी डिफेंस यूनिट ने अमरीकी जासूस तैयारा मार गिराया था और पिछले माह इनकलाबी गार्ड्स ने मुल्क में तैयार करदा मिसाइलों के तजर्बात भी किए थे। और सामीन, खानों की तैयारी के दौरान तेजी और सफाई का काम करना एक बस में हर इंसान के बस की बात नहीं, लेकिन एक माहिर फन जो चंद ही सेकंडों में पिज़्ज़े के ऐसे स्लाइस कर देते हैं कि देखने वाला हैरान रह जाता है। पिज़्ज़ा काटने का गोल ब्लेड अपने दोनों हाथों में लेकर ये माहिर शेफ देखते ही देखते इंतहाई तेज रफ्तार से बैक वक्त 4 पिज़्ज़ा के स्लाइस बनाने की सलाहियत रखता है। पिज़्ज़ा को काटने का अनोखा अंदाज अपनाए हुए ये करतबबाज अगर तरबियत याफ्ता न होता तो यकीनन मामूली सी गलती से उसका हाथ कट सकता था। सामीन, ये थी अब तक की अहम खबरें। नगमाना ताहिर को इजाजत दीजिए। मजीद न्यूज अपडेट्स के लिए सुनते रहिए मस्त FM 103। Lahore, Karachi, Multan, Faisalabad, 103 FM. This currency update is brought to you by Faisal Union Pay.
This currency update is brought to you by Faisal Union Pay Debit Card. आज पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलियन की कीमत खरीद 97.5 और कीमत फरोख्त 98.5 रही। कैनेडियन डॉलर की कीमत खरीद 95.1 और कीमत फरोख्त 96.1 रही। चाइना यॉन की कीमत खरीद 13.1 और कीमत फरोख्त 13.6 रही। यूरो की कीमत खरीद 118 और 119.3 कीमत फरोख्त रही। जापानीज येन की कीमत खरीद 1.195 और कीमत फरोख्त 1.250 रही। सऊदी रियाल की कीमत खरीद 25.05 और कीमत फरोख्त 25.35 रही। यूएई दिरहम की कीमत खरीद 25.6 और कीमत फरोख्त 25.85। यूके पाउंड स्टर्लिंग की कीमत खरीद 148.7 और कीमत फरोख्त 150.2। यूएस डॉलर की कीमत खरीद 94.65 और कीमत फरोख्त 95 रही। This currency update was brought to you by Faisal Union Pay Debit Card, the all-new way to pay. Faisal Bank, bank on ambition. क्या आपके बाल आम शैम्पू से रूखे और बेजान हो जाते हैं? अब खालिस बादाम के तेल और मिल्क प्रोटीन के साथ नया लाइफ बॉय सिल्की सॉफ्ट शैम्पू इस्तेमाल करें और पाएं नर्म मुलायम चमकदार बाल। नया लाइफ बॉय सिल्की सॉफ्ट शैम्पू। It's time to check your blood sugar with AccuCheck Performa. Sir, your lunch is served. Thank you. लेकिन लंच से पहले मैं अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करूंगा। खाने से पहले और खाने के बाद शुगर चेक करना निहायत जरूरी है। आप भी मेरी तरह AccuCheck Performa से अपना ब्लड शुगर लेवल रखें अपने कंट्रोल में। A public service message by AccuCheck Performa. क्या आपके बाल आम शैम्पू से रूखे और बेजान हो जाते हैं? अब खालिस बादाम के तेल और मिल्क प्रोटीन के साथ नया लाइफ बॉय सिल्की सॉफ्ट शैम्पू इस्तेमाल करें और पाएं नर्म मुलायम चमकदार बाल। नया लाइफ बॉय सिल्की सॉफ्ट शैम्पू। The sound of music. 103. It's Must FM 103. Sound of music. Sound of music. अस्सलाम वालेकुम उन तमाम सुनने वालों को जिन्होंने अभी अभी रेडियो ट्यून किया है। मस्त एफएम 103 के लाहौर सेंटर से मोहसिन नवाज और विशाल आपके साथ हैं और ये शो का सेकंड हाफ है। दुनिया भर में जहां कहीं भी उर्दू जबान बोली और समझी जाती है वहां से हमें फीडबैक आता है और बहुत अच्छा लगता है। हमारे वो सुनने वाले जो इस वक्त स्टेट्स में हमें सुन रहे हैं। डॉक्टर अयाज महमूद साहब, आपका बेहद शुक्रिया। आपकी विशेष पहुंची मगर लेट पहुंची, लेकिन बेहद शुक्रिया। आपके मैसेजेस भी हैं और आपकी कॉल्स भी आ रही हैं, थोड़ी देर में बात करेंगे। और आज हमने मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात करते हुए आपको इनवाइट किया है कि आप किसी भी टॉपिक पर जो अब तक बातचीत हुई है उसमें से किसी भी मौजू पर आके आप हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं, बात कर सकते हैं मैसेज या कॉल के थ्रू। और आरजे मोहसिन नवाज के पेज पर भी आप आके ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पर, और इसका एड्रेस है जनाब www.facebook.com/मोहसिन नवाज MOHSINAWAZ।
साथी हम तुम जन्म जन्म का अपना है ये प्यार बोले ये चूड़ियां बोले चुनरिया बोले ये सिंगार साथी हम तुम जन्म जन्म का अपना है ये प्यार बोले ये चूड़िया बोले चुनरिया बोले ये सिंगार बोले ये सिंगार बोले ये सिंगार जन्म जन्म का साथ देने की बात जो है वो उम्मीद भी है और मोहब्बत का इजहार भी। आपकी पसंद की सारे वर्ड से मेहंदी यकीन भी है बिल्कुल, लेकिन ये कुछ धमकी सी भी मुझे लगी। देखिए किसी के साथ किसी चीज का जो मजा होता है वो तो थोड़ा सा होता है। अभी हम थोड़ी देर में इस बारे में बात भी करेंगे कि किसी चीज की मिकदार का बहुत ज्यादा होना मजेदार नहीं होता, मजा कम कर देता है। बाद में खाने को कुछ अर्से तक दिल नहीं करता है ना। हाँ, पहला जायका जो है ना, बिल्कुल पहला टच, पहला कतरा, बारिश की बूंद जो है वो पहली,
تو یہ سب کچھ ہے نا، پہلا نشہ پہلا خمار. بالکل. تو پہلی جو چیز ہے اور تھوڑی سی چیز ہے وہ زیادہ مزیدار ہوتی ہے، لیکن اگر وہی چیز بہت زیادہ ہو جائے تو اپنی اہمیت بھی کھو دیتی ہے، اپنا مزہ بھی خراب کر دیتی ہے. لیکن اس وقت ہمارے ساتھ ہیں فیصل لاشاری، اور دیکھتے ہیں کہ یہ کس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام اینڈ السلام علیکم پاکستان. جی فیصل صاحب، پاکستان کے لیے سلامتی کی دعا. اور یہ بتائیے فیصل صاحب کہ آپ کس موضوع پر بات کرنے؟ ہاں، میں یہ جو آپ عارف بھائی نے جس موضوع پہ بات کی تھی جی اسی پہ میں بھی جو میرے پاس ہے تو کچھ چند لفظ تو میں وہ شیئر کرتا ہوں آپ سے. جی جی. پہلی بات تو یہ ہے محسن بھائی کہ جب ہم کسی کو بن بتائے ملنے کے لیے جاتے ہیں جی تو ظاہری بات ہے ہم ان لوگوں کو ہی ملنے جاتے ہیں جو ہمارے بہت قریب ہوتے ہیں. جی جی جی. جن پہ ہمیں بہت بھروسہ ہوتا ہے کہ اگر ان کو نہیں بھی بتایا تو ہماری عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. جی. اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ جب گھر سے نکلتے ہیں تو کس سوچ کے ساتھ نکلتے ہیں. بالکل صحیح. یہ سوچ لے کہ آپ جا رہے ہیں کہ میں اس کے پاس جا رہا ہوں، وہ مجھے بہت عزت دے گا اور میرا احترام کرے گا، میرے لیے بہت چیزیں لازمات میرے لیے تیار کرے گا، مطلب اس طرح کی آپ سوچ لے کے جا رہے ہیں اور آگے سے ایسا نہیں ہوا، کسی وجہ سے وہ مصروف ہے اور آپ کی جتنی آپ کی سوچ تھی اس میں وہ باتیں پوری نہیں ہوئی تو آپ غلط فہمی کا شکار ہو جائیں گے. آپ کہیں گے کہ وہ تو بدل گیا، وہ تو بدل گیا. اگر آپ صرف یہ سوچ کے لے کے جا رہے ہیں کہ آپ کو مطلب صرف اس کی ذات سے ہے، اس سے صرف آپ نے ملاقات کر کے اس کو آپ نے سرپرائز دینا ہے، اگر یہ آپ سوچ کے جا رہے ہیں تو پھر وہ بندہ کہاں بھی ہو آپ کا مقصد اس سے ملنا ہے، نہ کہ اپنی اس سے عزت کروانا. یہ اس میں منحصر ہے آپ اس کی کتنی عزت کرتے ہیں یا کیا سوچ لے کے جا رہے ہیں، یہ آپ پہ منحصر. آپ تو فلسفی آدمی ہیں. بہت شکریہ آپ کا فیصل، تھینک یو سو مچ. اور اچھا، اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آج کل جو فری پیکیجز ہیں ہم اچانک سے، یعنی میرے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے بہت زیادہ کہ اچانک کوئی بندہ فون کرتا ہے کہ میں نے سوچا کہ یہ آپ کا فلاں نیٹ ورک پہ ہے نا فون، تو میں کہتا ہوں کہ ہاں جی اچھا، بس وہ میں نے کہا میں آپ سے نا تفصیل سے بات کر لوں، پہلے کنفرم کرتے ہیں نیٹ ورک کون سا، اور بہت لمبی سی جو ہے نا وہ پھر بات. اب اس میں میں چونکہ ایک ادنا سا اسٹوڈنٹ بھی ہوں سائیکالوجی کا، تو میں پھر کچھ نہ کچھ ان سبجیکٹس سے مدد دیتا ہوں اور بات کو کلیئر اس طرح سے کہ دوسرے کا دل بھی نہ ٹوٹے اور کوئی مناسب ٹائم بھی ان سے طے ہو جائے. تو ایسے میں وہ جو گپ شپ والا کوئی ایسی کال یا ٹاک ہے اس کو شفٹ کر دیتا ہوں کسی اور ٹائم پہ. لیکن بہرحال یہ سب لوگوں کے لیے ڈیل کرنا ایک مشکل سا ٹاسک ہے. تو مشکل باتوں کو ہم آسانی سے کیسے کر سکتے ہیں اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں اور اگلے کسی پورے شو کا موضوع بنائیں گے کہ جس میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے کہ دراصل یہ جو مشکل باتیں ہیں ان کو ہم آسانی سے کمیونیکیٹ کس طرح سے کر سکتے ہیں تاکہ ریلیشن بھی خراب نہ ہو اور آپ کا ٹائم بھی بچ جائے. آسیہ ارشد صاحبہ نے ہمیں جو ہے نا جس حالات میں میسج کیا ہے نا جی وہ بتا رہی ہیں کہ اس وقت میرے ہاتھ جو ہے نا وہ آٹے اور گھی میں لت پت ہیں، لیکن میں جو ہے نا پریزنٹ ہونا چاہتا ہوں. اچھا، بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کے موبائل کی خیر ہو جس کے کی پیڈ پر یہ سب کچھ لگ گیا. جی اب اس کی جو دھلائی اور یہ وہ سارا ہوگا جی تو دیکھیں اس کا پھر بنتا کیا ہے. اس کے علاوہ ہمیں مسز افضل نے میسج کیا، انہوں نے کہا ہے کہ آپ سوسائٹی کو سکھائیں کہ اس مصروف دور میں بغیر اطلاع کسی کے گھر نہ جائیں، میں بھی وہ بزی ہو بلا وجہ لمبی کلاس کر کے بھی آپ جو اپنوں کو ڈسٹرب نہ کریں، لمبی کال کر کے سوری. ٹھیک ہے. اچھا، عالیہ نے کہا مسز افضل اس موضوع پر ہم بالکل بات جو ہے وہ موضوع کا حصہ بنا چکے ہیں. جی عالیہ کہہ رہی ہیں کہ تھینکس، ہی ڈز ناٹ لو می، ہی سیز آئی فلفل ہز لائف پارٹنرز کرائٹیریا، ہی از ڈوئنگ PhD. another problem, his father not agree his marriage out of family now. نہیں عالیہ، پھر تو میرا اس شادی میں شاید شرکت بھی نہ ہو سکے کیونکہ یہ یعنی اس طرح سے کہ یہ تھوڑا میچ کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی بات. ہاں جی. بہاؤدین کہہ رہے ہیں کہ ہاؤ آر یو محسن بھائی اینڈ وصال. بہاؤدین کیا حال آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ ایسے لگتا ہے جیسے ہم نا وہ ادھر اس شہر میں جا رہے ہیں. اچھا، یور شو از ویری نائس. اور آج جو بات عارف صاحب نے کی ہے نا کمال کی ہے. ٹھیک ہو گیا. رفیع کا انہوں نے گانا سنا تھا. بالکل، رفیع صاحب کا گیت ہم شامل کرنے کی کوشش کریں. ڈیڈیکیٹ بھی کر دیا آپ کو. ٹھیک. اچھا، ہم بات جو کر رہے تھے اچھا سمیرہ سے آپ نے پوچھا تھا کہ وہ کون سی سمیرہ، تو وہ کہہ رہی میں سمیرہ ظفر ہوں، ڈاکٹر تو ابھی نہیں. اچھا شاید فیوچر میں کہیں ڈاکٹر. تو سمیرہ ظفر لکھا ہے آپ اپنا پورا نام، ماشاءاللہ آپ کا بڑا زبردست نام ہے،
اور آپ کا کام بھی اور آپ کی آواز بھی. تو یہ سمیرہ ظفر ہیں. تھینک یو آر موسٹ ویلکم. آپ ہماری میسج کی اس دنیا میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نورین نے علامت دی ہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جب جہاں کا آتا ہے نا بھائی اور باجی تو آپ نا 5 منٹ تک اس کے میسج پر تبصرہ کرتے ہیں. تو آپ نے میرا تو نام لینا بھی پسند. نورین آپ کا نام لیا ہے میں نے. آپ دوبارہ دیکھیے یہ گیس کیا محسن نے کہ یہ ضرور نورین کا. ہاں اب آپ ذرا میسج کر کے بتائیے کہ آپ نے نام سنا تھا یا نہیں سنا تھا. اچھا بینجامن سسٹرز کا ہم ذکر کر رہے تھے اور وہ بات بیچ میں رہ گئی. میں نے یہ کہا تھا کہ سیکنڈ ہاف میں ان کا گیت چلائیں گے. تو میڈم نور جہاں کا ایک گیت انہوں نے گایا تھا. اچھا ریکارڈنگ کوالٹی تو اس کی اتنی اچھی ہمیں نہیں مل سکی لیکن ہم پریزنٹ بالکل اپنی جو ان کی یاد ہے. ویسے بینجامن سسٹرز تو بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں لیکن ان کی جو اس زمانے کی جو ریکارڈنگ کی یاد ہے وہ ہم تازہ کرتے ہیں. تم کیا گئے چراغ محبت بجھا گئے. کوئی زندگی یعنی ان کے گھر میں بھی لائٹ نہیں آتی. کوئی زندگی سے جاتا ہے. بالکل لائٹ والا مسئلہ بھی اپنی جگہ پہ. کوئی زندگی سے جاتا ہے تو دنیا جیسے ایسے ہو جاتی ہے اندھیر ہو جاتی ہے. اور کوئی زندگی میں آتا ہے تو زندگی میں نور ہی نور بھر جاتا ہے. جیسے ہماری کل ملاقات ہوئی غلام رسول نور سے اور میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ جن کے نام کا حصہ نور ہو تو ان کی اپنی وہ میری تعریف کر رہے تھے. تو میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے آنے کی چمک آپ کی بھی روشنی کا تو اس میں اول دخل ہے نا. یعنی یہ صرف کو ون سائڈ ان کا نور پڑا نا آپ پہ. بالکل. جہاں چراغ دیکھیں چراغ کا اپنا بھی تو ایک رول ہوتا ہے. چراغ خود بھی روشن ہوتا ہے اور جہاں جہاں اس کی روشنی پھیلتی ہے وہاں وہاں وہ جگمگا دیتا ہے سورج کی طرح. سورج سے لے کے اور چاند اور ستاروں کی بات ہو رہی ہے. اتنا خوبصورت 14ویں کا چاند تھا فل. بالکل. کل مجھے کافی سارے اس حوالے سے 14ویں کی رات تھی. شب پر رہا چرچاتے رہا اور کافی سارے میسیجز بھی اس حوالے سے. اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو ان خوبصورتیوں سے اتنا نزدیک رکھیں اور فیل کرتے ہیں محسوس کرتے ہیں. شاعری کا بھی اس میں کافی عمل دخل ہے. کافی سارے اشعار بھی سرکولیٹ ہوئے. لیکن اس وقت جو کالر ہمارے ساتھ ہیں سجاد اسلم آئی کافی پرانے بزرگ کالر ہیں. السلام علیکم. یہ گانے جتنے پرانے تو ہوں گے. اچھا بزرگ سے یاد آیا مجھے کہ آپ کو یعنی کہ اپنے ہم عمر کو یاد رکھنے کا جو شعوری ایک ہے ادراک وہ میں تعریف کرتا ہوں. اچھا 14ویں کے چاند سے مجھے یاد آیا کہ یہ 3.25 سال کے بعد نہیں بات سنیں آپ کو ساری باتیں کسی نہ کسی بات سے یاد آتی ہیں تو کیا بھول جانے کی بیماری ہے کیا؟ آپ نے ابھی سنا نہیں تھا عارف صاحب نے کیا یہ ٹین ایج میں نہیں میں نے کہا بھول جانے کی بیماری ہے. میں 12 بجے کے بعد آیا ہوں آپ کے پاس تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ 3.25 سال کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ایک مہینے میں 2 دفعہ چاند پورا نظر آتا ہے. اچھا جی. برابر کا. اور اس مہینے میں یہ 2 دفعہ نظر ایک دفعہ پہلے آ چکا ہے کچھ دن پہلے 2-4 دن اور ایک دفعہ رات کو یہ نظر آیا. اچھا. اور اب یہ جا کر آگے 2015 میں جا کے پھر یہ دوبارہ یہ کسی ایک مہینے میں 2 دفعہ نظر آئے گا. ٹھیک. اچھا آج رات کو آپ نے دیکھا کہ چاند کی چاندنی اس قدر ٹھنڈی تھی. اچھا جی. کہ یقین جانے کے جیسے اے سی لگا ہوا محسوس ہو رہا تھا. مجھے نہیں یقین. وہ اس لیے کہ آپ چھت پہ نہیں گئے ہوں گے. اچھا کیونکہ آپ نے کہا یقین جانے تو میں نے اس لیے چیلنج دے دیا آپ کو. جن لوگوں نے اس منظر کو دیکھا ہے اور لطف لیا ہے انہیں پتا ہے کہ واقعی موسم رات کو
कदरे ठंडा था। हो सकता है आपको ठंड लगती हो ज्यादा। अब आप जो चूंकि बुजुर्ग हैं तो आपकी बात से इख्तिलाफ तो नहीं ना हो सकता। हाँ नहीं, ये तो मैं काफी साल पहले भी मुझे यही कहा जाता था कि आप बुजुर्ग नहीं है, यानी तो मैं काफी सालों से बुजुर्ग ही हूँ। ये भी एक फन है कि अच्छा। बंदा वैसे का वैसे ही रहे। ले जी। हाँ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। अच्छा, मैं ये बताना चाह रहा था कि इस्लामाबाद में एक बहुत ही नायाब सा एक तोहफा है अच्छा। पाकिस्तानियों के लिए। हाँ। वो एक म्यूजियम है जो हाल ही में तैयार हुआ है। अच्छा। और वो तरीके पाकिस्तान के ऊपर है, और तमाम जो किरदार तरीके पाकिस्तान के थे, अच्छा, और वो उन्होंने स्टैचू बनाए हुए हैं, और पूरी असल हालत में जिस्मानी उनकी जो भी साख थी और कदकार जितने भी थे उसके मुताबिक, और वो देखने के काबिल है। और न सिर्फ तरीके पाकिस्तान के हवाले से, बल्कि वो इस्लामी जो अदवार गुजरे हैं हमारे मुख्तलिफ मुगल बादशाह और दूसरे जो उससे पहले के भी, और इसके अलावा औलिया इकराम जो हैं उनके भी स्टैचू अपने टाइम उन्होंने बना बहुत ही जबरदस्त। ये मेरे ख्याल में जब भी इस्लामाबाद का विजिट हो इस म्यूजियम का हम जरूर विजिट करेंगे। के ये साथ ही वो मुंसलिक है ये इलाका। अच्छा वहीं साहब, मुझे एक बात बताइए कि किस पाकिस्तानी मुगल बादशाह की शायरी भी बड़ी मशहूर है? कौन से पाकिस्तानी मुगल बादशाह थे जिनकी शायरी भी बहुत मारूफ है? असल में ये जो अपने टाइम सारे ही शायर थे, इनका जो फन था वो झलकता है इस हवाले से कि तामीरात के मामले में इन्होंने जो शायराना तामीरात करवा रखी हैं। मैं आपसे अपना सवाल दोबारा पूछता हूँ, कौन से पाकिस्तानी मुगल बादशाह की शायरी भी बहुत जो है वो पसंद की जाती है? पाकिस्तानी मुगल तो इन दिनों कोई हो तो शायद हो। बहरहाल ये खिता चूंकि इन मुगलों के जेरे रखा है हुकूमत में, तो कह सकते हैं कि ये मुगल हुक्मरान पाकिस्तानी भी हैं इस एतबार से। कह सकते हैं पर कुछ कह नहीं सकते। नहीं है, क्योंकि मैं कहूँगा कि जैसे बादशाही मस्जिद है, शाही किला है, और इस तरह के शाही टुकड़े बाग है, और इस तरह की इमारतें जो लाहौर में है, और मकबरा जहांगीर और नूरजहां का वो भी एक मुंह बोलता शायरी का एक सबूत है। और यूं आप चले जाएं तो हरन मनार जो है ये भी एक जिंदा मिसाल है। और लाहौर की बारादरी तो क्या खूब आपने ये तारीखी मकाम, लेकिन आपने एक ज्यादती की है, वो ये ज्यादती की है कि जू का जिक्र नहीं किया आपने, चिड़ियाघर का। हरन आ गया ना बीच में। हाँ, हरन तो है वहाँ चिड़ियाघर में, बिल्कुल है, लेकिन वो क्योंकि मुगलों की तमीर नहीं है। और मैं ये पुरजोर मुतालबा भी मेरा है मुगलों से वाकया है अब जू चिड़ियाघर, यहाँ से इसको हटाकर जो मीनारे पाकिस्तान वाला जो इलाका है जिसे हम मिंटो पार्क कहते हैं, इस जगह पे इसको तमीर होना चाहिए, ताकि हर आमो खास के लिए नजदीक पड़े और हर बंदा वहाँ जल्दी से, और बिल्कुल जो बाहर के शहर से लोग आते हैं लाहौर जू देखने के लिए, उन्हें जो रास्ते की तकलीफ हो उठानी पड़ती है वो ना, और वहाँ उतरे और वहीं से वो बच्चों को लेकर फैमिली को लेकर जू में आ जाए। तो ये इस तरह के काम होने चाहिए, और लाहौर में एक बहुत अच्छा काम भी हो रहा है। और मैं समझता हूँ मतलब बहुत अच्छा नहीं, एक मिनट, बहुत अच्छा काम भी हो रहा है ऐसे, क्या बाकी काम से ही नहीं हो रहे? नहीं, बीच से मुराद ये है कि बहुत सारे कामों के साथ एक और मजीद अच्छा काम है। अच्छा, जो उसको शामिल कर सकते हैं आप, वो जो मेट्रो बस का जो एक बन रहा है रूट, भाई साहब एक 1.5 साल बाद ये लाहौरियों के लिए एक नेमत होगा। और ये इन दिनों की जो तकलीफ है वो हल्की सी है, बर्दाश्त कर लेनी चाहिए। वो मैं बर्दाश्त करता हूँ रोजाना, माशाल्लाह रोजाना बर्दाश्त करता हूँ माशाल्लाह। नहीं, वो ये चंद दिनों की बात है। अच्छा, ठीक। उसके बाद आप देखेंगे कि ये आप कहेंगे यार ये जो नेमत हमें अच्छा, पुल मजबूत होगा ना वैसे सारे जो पुल। आप फिक्र न करें, आप फिक्र न करें, जिक्र भी न करें माशाल्लाह। और इससे मालूम ये भी हुआ कि आप कुछ खाने पीने में कोई वेट एहतियाती कर रहे हैं, आपका वेट कोई ओवर लगता है। या अल्लाह इस कौम के गुमान अच्छे कर और इनको अच्छा सोचने की तौफीक दे। बहुत शुक्रिया भाई साहब, अल्लाह हाफिज। माशाल्लाह माशाल्लाह, नजर न लग जाए चश्मे मत दूर।
आपके बाल आम शैम्पू से रूखे और बेजान हो जाते हैं? अब खालिस बादाम के तेल और मिल्क प्रोटीन के साथ नया लाइफ बॉय सिल्की सॉफ्ट शैम्पू इस्तेमाल करें और पाएं नरम मुलायम चमकदार बाल। नया लाइफ बॉय सिल्की सॉफ्ट शैम्पू। आइए चलिए 8103 दोस्ती की एक हसीन दुनिया में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फरीहा है और मैं फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ। मेरा नाम साइमा है। मुझे एक अच्छे और मुखलिस दोस्त की। मेरा नाम शहजाद है। मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई ऐसा दोस्त मिले जो BCS का तालिब इल्म है। मेरा नाम रूबा है और मैं एक सच्चा दोस्त बनाना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आफ्ताब उमैर और मुझे एक अच्छे दोस्त की तलाश है। अगर आप भी आना चाहते हैं 8103 दोस्ती की दुनिया में, तो अपने मोबाइल से 8103 डायल कीजिए और आ जाइए हजारों दोस्तों की महफिल में। हमारे साथ इस वक्त शामिल हो रहे हैं फारूक सहर। अस्सलाम वालेकुम। बस अब कुछ देर में मौसम वो पत्थर टूट जाए। वाह। बस अब कुछ देर में मौसम वो पत्थर टूट जाएगा। मैं उसकी सर्द मेहरी पे मोहब्बत मार आया। क्या कहने, जबरदस्त। मैं मोहसिन साहब आपके साथ साथ हर उस जमात को मेरा सलाम जो सुर से आशना है। क्या बात है। सुर मेरे ख्याल में हर सीने में, हर रूह में, हर दिल में इस तरह पैवस्त है जैसे आप मट्टी खोदें तो अंदर पानी, कड़ी तपती धूप के अंदर आग जो नजर नहीं आती। सुर इस तरह हर सीने में, हर रूह में बसता है। क्या बात है। और आपकी इस खूबसूरत और मधुर सुरीली आवाज से और सुर के जरिए आप हम सामीन के रूहों को मद्दर रखते हैं। ये आप ही का हिस्सा है। बड़ी इनायत फारूक सहर साहब। मैं समझता हूँ आप जैसी लोग हमारी रूहों के बराज कुनिंदा है। बड़ी इनायत। मैं हमारी ये भी दुआ है कि आपकी आवाज हमेशा हमारी बातों में जिंदा रहे। आपका बड़ा करम और बड़ी मेहरबानी। ये बताइए फारूक सहर साहब, आपके लफ्जों का चुनाव ये बताता है कि आपको शेर व अदब से और जबान से, जबानदानी से खासा शगफ है। बस ये तलब की बात होती है। मैं समझता हूँ जी, इंसान जिस चीज का तलबगार होता है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता खुदा की जात उसकी तरफ उसको रवा करनी शुरू कर देती है। तो तलब जो है ना वो हर चीज को आपके करीब ले आती है। तो आप बाय प्रोफेशन क्या आपकी मसरूफियात हैं? मैं एक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में मुलाजमत करता हूँ। अच्छा अच्छा। और जो लॉ का सेल है उसको डील करता हूँ। बहुत खुशी हुई फारूक साहब साहब, बड़े अरसे के बाद आपसे आप हमारी ये शिकायत भी वैसे रजिस्टर कर लीजिए। बड़ी मुद्दत के बाद आपकी आवाज और आपकी खूबसूरत मोतियों जैसे लफ्ज सुनने को मिले और बहुत अच्छा लगा। तो ये शिकायत तो हमें हर किसी ने, हर कोई हमसे शिकायत रखता है, मगर आपकी शिकायत ज्यादा खूबसूरत है क्योंकि आप खूबसूरत इंसान हैं। बड़ी मेहरबानी। तो इसलिए जो आपकी शिकायत है वो हम चाहेंगे कि आप हमसे करते ही रहे। आपका लॉस कि आप लॉयर है ना?
جی میں لائر نہیں ہوں، لیکن میں کورٹ ورک نہیں کرتا. اچھا. لیکن میں گروپ آف انڈسٹری کے ساتھ ہوں. ورنہ میں کہتی محسن آپ کے خلاف کوئی مقدمہ کروا دیتے کہ آپ نہیں شامل ہوتے. یہ بھی ایک مقدمہ ہے کہ ہمیں ہر سنڈے کو ایک تاریخ پہ آنا پڑتا ہے. یہ بہت خوبصورت بات کہی جی آپ نے. بہت شکریہ فاروق صاحب. خوش رہیے، سلامت رہیے. اور جانے سے پہلے ایک شعر آپ کے اور تمام سامعین کے نظر کرنا چاہوں گا. عطا کیجیے گا. میں جو بدلوں تو تغیر ہے میری ذات تلک. واہ. میں جو بدلوں تو تغیر ہے میری ذات تلک. تم جو بدلو تو شب و روز بدل جاتے ہیں. تم جو بدلو تو شب و روز بدل جاتے ہیں. بہت خیال رکھیے. آپ بھی. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ. بہت خوبصورت. بالکل بہت ہی خوبصورت. تھینک یو سو مچ فاروق صاحب. بیوٹیفل کنٹریبیوشن اور بہت اچھے لفظوں کے ساتھ جب کوئی شرکت کرتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے. اگلے کالر سے بات کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا کیا حال ہے جہان؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک. آپ محاورے سنیے. ہاں جی. آپ نے سیاست میں سنا ہے قدم رکھ دیا ہے؟ ہاں بس دیکھ لیں. بہت جگہ قدم رکھا ہوا. ہاں کیری کرے. وہ میں جس پارٹی کے ساتھ ہوں مجھے یہ نہیں پتا وہ پارٹی کس کے ساتھ ہے. جی اچھا. جی. دوسرا یہ کہ سنیے. اے لٹل فائر برنس اپ اے گریٹ ڈیل آف کارن. جی. اچھا اگلا شیف سمجھنے والے ایک منٹ. سمجھنے والوں کو سمجھانے سے پہلے یہ جو آپ زور دیتی ہیں کہ اچھا سنیے، تو کیا اس وقت ہم آپ کی بات نہیں سن رہے ہوتے؟ بس وہ مزید زور دینے کی کیا توجہ دینے کیا وجہ؟ اسی لیے تو نورین آپ کی بات جو ہے نا وہ آپ کی طرف ساری توجہ رکھتی ہیں. اچھا نورین اسی کے نظر کر رہی ہوں. سنیں ذرا. اچھا جی. اے لٹل فائر برنس اپ اے گریٹ ڈیل آف کارن. چھوٹی سی چنگاری چاہیے ہوتی ہے. لٹل تھنگز آر گریٹ ٹو لٹل مین. لٹل تھنگز پلیز لٹل مائنڈ. یہ ان کے لیے نہیں، برائی نہ مان جائے. اچھا ایک لارڈ پہلے بڑا اچھا منایا ہوا ہے انہوں نے. جی. اچھا ایک سب سے بڑی بات ہے جو آپ کو ایک کالر آئے تھے نا، انہوں نے کہا تھا کہ سجاد صاحب تھے شاید، انہوں نے کہا تھا کہ 1 مہینے میں 2 مون ہوتے ہیں. جی. تو اس کو ڈکشنری کے حساب سے کہتے ہیں بلو مون. اٹس اے بلو مون کہتے ہیں نا. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ جس مہینے میں 2 چاند نکلیں وچ از کوائٹ ریئر، اس کو کہتے ہیں اٹس اے بلو مون. میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ چاند کے منتظر رہے برسوں، چاند کیوں وقت پہ نہ نکلا تھا، ہم پہ یہ عقدہ دیر بعد کھلا، چاند تو اعتکاف بیٹھا تھا. یہ ہمارے ایک دوست ہیں عبد الرؤف چاند، یہ ان کے لیے میں نے کہا. اور دوسرے دیکھیں جن دنوں میں چاند فل بلوم ہونے لگتا ہے نا، جی جی، دنوں میں لڑائیاں جھگڑے بھی بہت ہوتے ہیں. ہاں اچھا. ہاں یہ انتشار ہوا. اچھا اس کی یہ منتشر تبدل یہ جو ریز ہوتی ہیں وہ بڑی لڑاکی ہوتی ہیں. یہ ضعیف الاعتقادی نہیں ہے جہان؟ نہیں یہ تو نون فیکٹ ہے. دیکھیے نا جیسے اب جلدی سے لارڈ بائرن آپ نے میری کاٹ دینی کال لوگوں کو. یہ کاٹنے لگا ہوں یا چلے وہ آپ بات کر لیں. جی. ایک لارڈ. اچھا آپ کو پتا ہے کہ اگر میں آپ کی کال کاٹ دوں تو کافی سارے لوگ جو ہے نا اس بارے میں جلوس ہو سکتا ہے مال روڈ پہ آ جائیں گے، نکل آئیں گے. اگینسٹ کے فوج نہیں اب میرے اگینسٹ، وہ میری مخالفت میں، کیونکہ اب آپ نے سیاست میں بھی قدم رکھ دیا ہے نا، ویسے دھیان سے رکھیے گا. جی. سیاسی لوگوں کو تو بڑا ہی برا سمجھتے. اچھا جی. ان سیکرٹ یہ لارڈ بائرن کی ہے، یہ 4 لائنیں اور 4 میری اپنی ہیں. نہیں یہ تو 8 ہو گئی نا ٹوٹل. اچھا جی جی جی. سیکرٹ وی میٹ ان سائلنس آئی گریو دیٹ thy heart could forget, thy spirit deceive. If I should meet thee after long years, how should I greet thee with silence and tears. Silence and tears. میری ہے مون کے اوپر ہے. اچھا جی. Moon is lonely on this dark night, subdued sea on the plinth of life. In such surroundings, I crave for a support intense, my heart in moments of plight, and I remain silent in speech to disclose your presence in me. Thank you. بہت شکریہ. آپ کال کا کلوئر بڑا اچھا دیتی ہیں. آپ کو نا بات ایکسٹریم پہ چھوڑنا آتا ہے جہاں. میں بھی گئی نہیں ہوں. مجھے پتا، میں اسی لیے بات کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ نا بڑے پیک پہ لا کے اور پھر اچھا جی فی امان اللہ فوراً آپ بات ختم کرتی. یہ اگر ہمارے جو یہ مقررین ہیں یعنی جو سیاستدان ہیں یہ بھی اگر سیکھ لیں تو کافی فائدہ ہو سکتا ہے. تو بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اچھا جی. میں میسج پڑھ رہی تھی اور میں اسے انجوائے کر رہی تھی. محسن صاحب بہت تعریفیں سنی ہیں آج آپ نے. اچھا یہ کون ہے؟
پہلے تو میں ایک صحیح والا پڑھ لیتی ہوں, بعد میں یہ پڑھتی ہوں. سیدہ سدرا گیلانی کہہ رہی ہیں راوی روڈ سے کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے محسن بھائی. آپ نے ایک سوال پوچھا ہے وائن صاحب سے کہ پاکستانی مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر ہیں. جی, اور انہوں نے سلام بھیجا سبھی کو. میں سب یہ چاہ رہا تھا کہ میں یہ پوچھوں کہ کون سے پاکستانی مغل بادشاہ شاعر تھے, تو وہ کہیں گے بہادر شاہ ظفر, اور پھر میں انہیں کہوں گا کہ نہیں وہ پاکستانی کب تھے. زاہد صاحب نے لاہور کینٹ سے آپ کو میسج کیا, انہوں نے کہا کہ آپ سائیکالوجسٹ کم سائیکو زیادہ لگتے ہیں. اوہو, جناب مولا علی عظمت کا چلائیں. اچھا, اس وجہ سے کہہ رہے ہیں. وہ ان کے اندر جو ہے نا, یہ دیکھا وہ کہہ رہی تھی نا کہ لڑائی جھگڑے بہت ہوتے ہیں. نہیں وہ زاہد بھائی وہ بات آپ سے میں نے بڑی یعنی ہمبلی ایک ریکویسٹ کی تھی, کیونکہ اس میں دباؤ کے ساتھ تو شاید یہ کام مشکل ہو جائے. دیکھیں نا کہ ہم پیار بانٹنے کے لیے, میں اور آپ پیار کے محبت کے ایک رشتے میں ہیں, تو اس میں یہ اس طرح سے دباؤ ڈال کے تو پتہ نہیں. اب آپ کہتے ہیں تو میں مان لیتا ہوں کہ آپ کے دباؤ میں آ جاتے ہیں, لیکن ویسے میں اس مزاج کا آدمی نہیں ہوں کہ اس طرح, کیونکہ اس سے خوشی نہیں ہوتی نا. یعنی جیسے ہم زندگی میں جو بھی کام کرتے ہیں, ہمیں خاص طور پہ یہ جو انٹرٹینمنٹ سے ریلیٹڈ کام ہے وہ تو ہمیں پلیئر حاصل کرنے کے لیے کرنا ہوتے ہیں, تو اس میں ہم کسی پہ دباؤ ڈال کے زور زبردستی کے ساتھ وہ پلیئر جو چھینتے ہیں وہ شاید پتہ نہیں. لیکن اگین وہی بات, میں نے اس وقت بھی بات کہی تھی, آپ نے دل کو کیوں لگا لی. میں نے تو اس وقت یہ بات واضح کی تھی اور آپ سے معذرت کی. پہلے گھنٹے میں انہوں نے دل کو لگائی ہے, اینڈ تک انہوں نے آپ تک پہنچا دی. ہاں, لیکن میں نے اس وقت ان سے جو ریکویسٹ کی تھی وہ یہی کی تھی کہ ہم اس میں ود ڈیو ریسپیکٹ کوئی کمٹمنٹ نہیں کریں گے. دیکھیں نا کہ میں اگر اس پروگرام پہ بیٹھ کے آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے آپ کو زور دیتا ہوں اور آپ سے یہ چیزیں ریسرچ یہ چیزیں ڈسکس کرتا ہوں کہ کمٹمنٹ کریں تو پوری کریں, الفاظ کے معاملے میں محتاط ہوں, تو میں آپ سے اگر یہ کہہ دیتا کہ جناب یہ ضرور ہم شامل کریں گے اور اب تک نہ کیا ہوتا تو آپ کا اس طرح کا میسج تو نہ آتا. تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ آپ کی اس بات سے تو یہ ری انفورسمنٹ مل رہی ہے کہ ہمیں پھر اپنے پرانے طریقوں پر ہی کام جاری رکھنا چاہیے, مثلا ہمیں لارے لگاتے رہنا چاہیے. کیا ایسا آپ چاہیں گے؟ اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے. مطلب آپ کی بات کی ہمارے نزدیک بڑی اہمیت ہے. تھینک یو سو مچ زاہد, کوشش کرتے ہیں. ویسے اتنا مسئلہ کوئی نہیں ہے, ہم آج کے شو کا آخری جو گیت ہے وہ یہی چلا دیتے ہیں. اب آپ خوش ہیں؟ اچھا, یہ جو گیت ہے وصال, یہ بڑا ہی خوبصورت گیت مجھے لگا. جسم 2 جو مووی آئی ہے, میں دیکھتا ہوں کہ کافی ساری نئی موویز میں بہت اچھے ٹیمپو کے بہت اچھی کمپوزیشنز کے ساتھ گیت آ رہے ہیں اور فیلنگز سے بڑا نزدیک. اب یہ ذرا گیت سنیے گا اور آپ کو لگے گا کہ ہاں واقعی انہوں نے بڑی محنت کی ہے اس گیت پہ. ٹھیک ہے. قصور میرا ہے کہ یقین کیا ہے دل تیری خاطر رکھ چھوڑ دیا ہے. یہ قصور میرا کہ یقین کیا ہے دل تیری خاطر رکھ چھوڑ دیا ہے. تو ہی سب سے قریب ہے میرے, تو ہی میرا نصیب ہے, اب یہ محسوس کیا سب سے قریب ہے میرے,
रख छोड़ दिया है। एट 103 पर रोजगार बेशुमार। बस अपने किसी भी मोबाइल नंबर से 8103 डायल कीजिए और टेलीबल जॉब्स ऑनलाइन से अपनी तालीमी काबिलियत या तजुर्बे के एतबार से रोजगार के मौके हासिल कीजिए। क्या आपके बाल आम शैम्पू से रूखे और बेजान हो जाते हैं? अब खालिस बादाम के तेल और मिल्क प्रोटीन के साथ नया लाइफ बॉय सिल्की सॉफ्ट शैम्पू इस्तेमाल करें और पाएं नर्म मुलायम चमकदार बाल। नया लाइफ बॉय सिल्की सॉफ्ट शैम्पू। एक तू ही है दौलत मेरी, हासिल तू मेरा, कितनी है मोहब्बत तुझसे बेहिसाब वफा, हसरतों से बढ़कर अपनी चाहत मुझे हमेशा, ये कसूर मेरा है कि यकीन किया है दिल तेरी ही खातिर रख छोड़ दिया है। तू ही सबसे करीब है मेरे, तू ही मेरा नसीब है, अब ये महसूस किया है। कोई दर्द रहा ना दिल में, ना कोई खला, हर ख्वाहिश पूरी हुई है तुझे पा जो लिया। तूने मुझसे हो ना कभी ना करना एक एहसान, ये कसूर मेरा है कि यकीन किया है दिल तेरी खातिर रख छोड़ दिया है। तू ही सबसे करीब है मेरे, तू ही मेरा नसीब है, अब ये महसूस किया है। थैंक यू सो मच शहबाज मलिक हमें कॉल कर रहे थे। शहबाज साहब ने सॉन्ग की तारीफ की। सॉन्ग की तारीफ तो पहुंचेगी उन तक जिन्होंने इसे लिखा, कंपोज किया, गाया। और वैसे वो कह रहे थे मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूं और मैं इस वक्त जो है वो आपका शो भी साथ सुन रहा हूं और बहुत तारीफ कर रहे थे। शहबाज बेहद शुक्रिया। आपकी बात आखिर में अधूरी रह गई, कॉल कट गई, लेकिन बहरहाल आपकी एहसास हम तक पहुंच गए। मैसेज आपके पास? हाँ जी, अभी मुझे जाहिद साहब का मैसेज है दोबारा। उन्होंने कहा सर आई वाज जस्ट किडिंग रियली विशाल, आपने मैसेज ऑन एयर क्यों रीड किया? आई एम सॉरी इफ यू माइंड इट, रियली सॉरी। नहीं जाहिद साहब ऐसी बात नहीं है। वो आपको पता चल गया होगा हम हर तरह का ऑन एयर करते हैं। असल में उसूल ये है कि देखिए हम बहुत सारी तारीफें या सब चीजें जब ऑन एयर करते हैं तो फिर अगर किसी को कोई शिकायत हो, पसंद कोई अपना फेवरेट सॉन्ग शामिल ना होने की या कोई भी किसी तरह की, तो वो भी ऑन एयर होनी चाहिए। और आपके लफ्ज जब हम ये कहते हैं कि भी आपके लफ्ज हमारे पास अमानत हैं और वो सारे के सारे ऑन एयर करेंगे, तो ये तो फिर ठीक नहीं है ना कि अगर कोई ऐसी बात हो जो आपको ना मन भाए वो आप ऑन एयर ना करें। तो यू आर मोस्ट वेलकम, कोई नाराजगी नहीं। आपकी पसंद का गीत शो का आखिरी गीत है और मुझे यकीन है कि आपका मूड और अच्छा हो जाएगा। हमारे साथ शमा है, कहती हैं क्या अस्सलाम वालेकुम।
السلام علیکم سر. وعلیکم السلام, کیا حال ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ وصال کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. ویری گڈ, دیٹس گریٹ. اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھیے, اسی طرح آپ ہمارے لیے پروگرامز کرتے رہیں. بہت مہربانی. انشاءاللہ. اور سنائیں. اور بھی اللہ کا شکر, آپ سنائیے. سر یہ کہ جو شو کا بھی آپ نے سانگ چلایا بہت اچھا تھا. اچھا جی, جو ابھی چلا سننے کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ کافی گفتگو بڑی انٹرسٹنگ رہی ہے آج کے پروگرام میں. جہان تھی, عارف صاحب تھے, والی تعریفوں کے اچھے خاصے پل بن گئے ماشاءاللہ. آج پتہ نہیں ان کا وزن کتنا نہیں, لیکن آپ نے یہ دیکھا کتنا بڑھ جائے گا. نہیں, ایک طرف تو ہے کوئی لینے والا, آپ نے دیکھا ہے کہ ایک طرف ایڈیشن کر دوں میں نے کہا ایک طرف تو بہت ساری تعریفیں ہوئی, لیکن وہاں آپ نے بھی ویسے وہ انہوں نے وضاحت کر دی کہ وہ کڈنگ کر رہے تھے, لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس تو جو بھی کہنا چاہے گا کچھ بھی سم ٹائمز پتہ کیا ہوتا ہے, جو کرٹیسزم ہوتی ہے نا وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, بڑا ضروری ہے. شمع میں نے اپنے اگر آپ کو کسی وقت تنقید کا نشانہ تھوڑا بہت بنا لیا جائے تو اٹس اوکے, کیونکہ اس سے بھی آپ کی پرسنالٹی یا جو آپ کے اندر جو آپ کی کوالٹیز ہوتی ہیں انہانس. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے زندگی میں ہمیشہ اس وقت کو خطرناک جانا اپنے لیے جب مجھ پر کرٹیسائز کرنے والے لوگ میرے ارد گرد کوئی ایک بندہ بھی نہیں تھا. اور میں تو اب آپ کے ضرور ہوں گی کیونکہ آپ جب ترقی کرنا چاہتے ہیں, جب آپ اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہتے ہیں, بہتر کرنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ کو ضرورت ہوگی کہ اپنے پاس اپنے حلقہ احباب میں کوئی ایک اچھا کرٹیسائز کرنے والا, اچھا تنقید برائے تنقید نہیں, اچھی صحت مند تنقید, ایسی تنقید جو کہ اور ویسے بھی پرفیکشن از جسٹ فار گاڈ, ٹھیک ہے نا. تو کرٹیسزم جو عام انسانوں پہ اگر ہم کرتے ہیں ایک دوسرے پہ تو وہ ایک دوسرے کی بہتری کے لیے ہوتا ہے, کسی غیر پہ تنقید نہیں کی جاتی. نہیں, غیر پہ بھی ہم کام امریکہ پہ نہیں تنقید کرتے. نہیں مینس کہ اگر آپ کسی کو سامنے کھڑا کر کے آپ کو کوئی میسج کر کے کہہ رہے اٹ مینس یو آر امپورٹنٹ فار ہم اور ہر, ٹھیک ہے نا, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور یہی ہے کہ آپ لوگوں کا پروگرام بہت اچھا ہے, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے, ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں انشاءاللہ. شمع آپ خوش نہ کریں. نہیں, آپ ہمیشہ یاد رہتی ہیں. میں تو ہمیشہ آپ کے لیے کہا کرتا ہوں کہ زندگی شمع کی صورت کو خدا یاد رکھے. بہت شکریہ. صبح اٹھتے ہی دعا مانگتے ہیں, صبح اٹھتے ہی میرا خیال آپ اپنی دعاؤں میں یہی ورڈ بولتے ہیں. ہاں بالکل, اور اس سے پہلے کہ وعدہ جو ہے وہ وفا نہ ہو, اور ہم تقریباً شو کے اختتامی ساتھوں میں ہیں مثال, بالکل 52 ہوا چاہتے ہیں, تو اس میں ہم یہ کریں گے کہ ایک کال مختصر سی لیں گے اور اس کے بعد ہم گئی آن ایئر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب, کیا حال چال ہے آپ کا؟ وقار صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا محسن, میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ پہچانتے ہیں کہ نہیں پہچانتے. نہیں, آپ کو کیوں نہیں پہچاننا تھا, بالکل آپ کو پہچانا. آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی, آپ کا میسج عید کا پیغام ملا تھا, میں نے کہا آپ کو میں یعنی ٹیلی فون پہ آپ کو میں اس کا شکریہ ادا کروں. نہیں, آپ آن ایئر عید مبارک کہنا چاہ رہے ہوں گے. نہیں, میں نے شکریہ تو ادا کرنا چاہیے نا, جب مجھے انہوں نے پیغام بھیجا ہے تو میں نے شکریہ. آج بہت کال کی میں نے اس حوالے سے کہ آپ کو یاد رہے کہ میں آپ کا پروگرام سنتا رہتا ہوں. آپ بڑی مہربانی, بہت شکریہ. میں تو آپ کی بڑی آپ کی خوبصورت آواز اور آپ کی نپی تلی بات کا بڑا مداح ہوں, اور آپ خوش رہیے. آپ ہمیشہ بڑی محبت سے نوازتے ہیں. جی ہاں, پروگرام شاید میں آخری کالر ہوں آپ کے بقول, جیسے آپ کہہ رہے ہیں. جی, تو گانے بھی آپ کے, پروگرام بھی آپ کا ماشاءاللہ اتنے لوگ تعریفیں کرتے ہیں, تو مزید کوئی تعریف کرنا ان لوگوں کی تعریف کے ساتھ کوئی زیادہ چار چاند تو نہیں لگائے گا, کیونکہ لوگ اتنے اچھا آپ کو رسپانس دیتے ہیں اور ہم سن رہے ہوتے ہیں. بڑی مہربانی. لیکن ایک چیز محسن میں محسوس کرتا ہوں جی جی کہ بعض اوقات مطلب اس بات کی امید ہوتی ہے کہ آپ اچھے سے گانے بھی سنائیں گے. جی جی, اچھا صحیح زیادہ ہو جاتا ہے جی, اور گانے کم ہو جاتے ہیں. ہاں, وہ آپ نے مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے. پچھلی دفعہ ہم نے جو آپ نے ایک گیت کی فرمائش کی تھی وہ ہم نے شامل کیا اور میں نے ذکر کیا, لیکن وہ میرا خیال ہے کہ وہ پروگرام آپ نے نہیں سنا. وہ مجھے ایک ٹپیکل تو وہ گیت میرے نام سے منسوب ہی ہو گیا ہوا ہے, وہ آپ کے نام سے منسوب ہو گیا اور وہ ہم نے شامل کیا تھا, لیکن میرا خیال ہے وہ شو آپ نے مس کیا. تھے جب نہیں, پروگرام میں نہیں چھوڑتا. اس کے بعد افاق سید کا پروگرام ہوگا, وہ میں نے سننا ہوتا ہے. آپ کا پروگرام, افاق سید صاحب کا, یہ دو پروگرام تو میں نہیں چھوڑتا. آپ اصل میں ہیں بہت دل کے قریب نا, تو اس لیے پھر آپ کو ہم بھی نہیں بھولتے. تو بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اچھا جی, وقار صاحب کا بہت شکریہ. اور جناب جن کی کالز اور میسیجز آن ایئر نہیں ہو سکے ان سے بھی بہت معذرت, لیکن ظاہر ہے کہ اس میں ڈیلیبریشن نہیں ہے, اور اس میں ہم ارادہ تو یہ ہوتا ہے, خواہش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کی کالز اور میسیجز. ہاں اچھا, ایک بات اس میں وقار صاحب نے بھی جو بات کہی تھی وہ ادھوری رہ گئی. وہ کہہ رہے تھے کہ کئی دفعہ جو گیت ہیں
وہ کم ہوتے ہیں, زیادہ نہیں ہوتے. تو آن ایوریج بکار صاحب چونکہ میوزیکل شوز تو ہمارے یہاں بہت زیادہ چلتے ہیں, اور میں اس پروگرام کے حوالے سے چونکہ شروع سے 8 سال سے ہم نے فارمیٹ کچھ اس طرح کے رکھے ہیں کہ اس میں کچھ ڈسکشنز کو, موضوعات کو حصہ بناتے ہیں, اور اس سے پہلے اس میں انٹرویوز بھی ہم کافی شامل کرتے رہے. تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے ڈفرینٹ سبجیکٹس پہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہوگا کہ شاید بہت زیادہ گیت یا فرمائشیں نہیں ہیں. جو بھی دنیا بھر میں ایسے پروگرامز ہوتے ہیں جس میں کچھ نہ کچھ انفارمیشن بھی ہوتی ہے, ایجوکیشن بھی ہوتی ہے, تو ان پروگرامز میں پھر ایک بیلنس رکھنا ہوتا ہے. تو اس لیے اس میں کوئی تقریباً 9 گیت, مثلا آج ہمارے شو میں 10 گیت جو ہیں وہ شامل ہوئے, تو 10 گیت کافی ہیں 2 گھنٹے میں. یہ 10واں چلنے جا رہا ہے. ہاں بالکل 10واں چلنے لگا. بہت بہت شکریہ جی وقار صاحب, تھینک یو سو مچ. اور آپ میں سے جو آر جے محسن نواز کے پیج پر آنا چاہیں, یو موسٹ ویلکم. آپ سے ملاقات انشاءاللہ اگلے سنڈے کو ہوگی صبح 11 بجے. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے. اور کچھ جو ہے وہ آپ سے یہ بھی کہنا ہے کہ آپ کی جو ای میلز ہیں وہ کئی دفعہ موصول ہوتے ہیں, اور اس میں آپ مختلف سبجیکٹس پر اپنی جو پسندیدگی اور اپنا جو کام ہے وہ بھی ہمیں بھجواتے ہیں. پاور پوائنٹ پر ایک پریزنٹیشن مجھے موصول ہوئی میمونہ کی طرف سے, بے حد شکریہ میمونہ. انشاءاللہ اس کا ذکر بھی اگلے شو میں کسی وقت کریں گے. تھینک یو سو مچ. آپ کے لیے بہت سی دعاؤں کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ اگلے سنڈے. تب تک کے لیے اللہ حافظ ناصر. عشق بھی کیا رے مولا, درد بھی دیا رے مولا, عشق بھی کیا رے مولا, درد بھی دیا رے مولا, یوں تو خوش رہا مگر کچھ رہ گیا باقی. فخر بھی کیا رے مولا, علم بھی لیا رے مولا, زندگی جیا مگر کچھ رہ گیا باقی. تو نہیں دکھا رے مولا, سب نہیں بیکار مولا, اور جہاں رکا وہاں پہ شام ہے خالی. پیاس میں تو, سانس میں تو, بے وجہ ہنسی میں تو ہے, جو دکھے اسی میں تو ہے. اشک میں تو, رشک میں تو, جان میں تو, عشق بھی دیا رے مولا, درد بھی دیا رے مولا, یوں تو خوش رہا مگر کچھ رہ گیا باقی. سچائیوں سے, کی گہرائیوں سے, رات کی
कराची, मुल्तान, फैसलाबाद। क्या आपके बाल आम शैम्पू से रूखे और बेजान हो जाते हैं? अब खालिस बादाम के तेल और मिल्क प्रोटीन के साथ नया लाइफ बॉय सिल्की सॉफ्ट शैम्पू इस्तेमाल करें और पाएं नरम मुलायम चमकदार बाल। नया लाइफ बॉय सिल्की सॉफ्ट शैम्पू। It's 1 p.m. This time check is brought to you by Black Rose Supreme Hair Color. जिंदगी रंगीन बनाइए ब्लैक रोज हेयर कलर से। सिलिकॉन कंडीशनर की अम्ब्रेला कोटिंग से देर पाक कलरिंग, आम हेयर कलर से दुगनी मिकदार और ग्रीन डेवलपर से बालों को मिले दुगनी चमक। 6 खूबसूरत रंगों में दस्तयाब। जिंदगी में लाओ नए रंग ब्लैक रोज सुप्रीम हेयर कलर के संग। लाहौर, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद। 103 FM. Time for the latest news on FM 103. मस्त एफएम 103 के लाहौर स्टूडियो से अहम खबरों के साथ मैं हूं नगमाना ताहिर। सबसे पहले हेडलाइंस। कोयटा में हजारगंजी वाक़े के खिलाफ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शटर डाउन हड़ताल। ढेरकी के करीब शाहमाइस में 23 और 35 फुट के 2 शगाफ पड़ने से धान की फसल ज़ेर-ए-आब। कराची में मारीपुर रोड पर नौजवान के कत्ल के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज। ईरान का 22 सितंबर से फिजाई दिफाई मशक़ें करने का ऐलान। और आखिर में सुनिएगा इंतहाई फुर्ती से पिज़्ज़ा के स्लाइस बनाने वाले माहिर शेफ के बारे में। और अब इन खबरों की तफसील। खबरों का आगाज करते हैं इस खबर से कि गुज़िश्ता रोज कोयटा में हजारगंजी वाक़े के खिलाफ आज शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शटर डाउन हड़ताल जारी है, जबकि शहर में सोग की कैफियत है। दूसरी जानिब आज फिर कोयटा के इलाके सरियाब में फायरिंग से एक शख्स हलाक हो गया। कोयटा के इलाके हजारगंजी में 7 अफराद की हलाकत के खिलाफ बलूचिस्तान शिया कॉन्फ्रेंस और हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी ने आज शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी थी। हड़ताल के बायस अलमदार रोड, मरियाबाद, हजारा टाउन समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शटर डाउन हड़ताल की जा रही है। दुकानें और कारोबारी मराकज़ बंद हैं और ट्रैफिक भी मामूल से कम है, जबकि इस वाक़े पर समेत शहर में लोगों सोग की सी कैफियत है। दूसरी जानिब हजारगंजी फायरिंग वाक़े में जाँ बहक 7 अफराद की तदफीन गुज़िश्ता रात गए हजारा टाउन कब्रिस्तान में कर दी गई। हजारागंजी वाक़े का मुकदमा रात के दर्ज कर लिया गया। वाक़े की तहकीकात 2 टीमें तश्कील दी गई हैं। शामिल करते हैं अब ये खबर कि ढेरकी के करीब शाहमाइस में 23 और 35 फुट के 2 शगाफ पड़ने से धान की फसल ज़ेर-ए-आब आ गई। शगाफ पर काबू पाने के लिए महकमा आपाशी का अमला नहीं पहुंच सका। देहाती अपनी मदद आप के तहत शगाफ पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। ढेरकी के करीब शाहमाइस में शगाफ पड़ने का वाक़या सुबह 5 बजे पेश आया, जहां पानी के तेज बहाव की वजह से 23 और 35 फुट के 2 शगाफ पड़ गए। शगाफ पड़ने से बहने वाला पानी धान की फसल को डुबोता हुआ तेजी से गांव छत्ता लगारी की तरफ बढ़ रहा है। महकमा आपाशी हुकाम के मुताबिक शगाफ पुर करने के लिए अमले मौके पर नहीं पहुंच सके। ताहम मकामी देहातियों ने इल्जाम लगाया है कि शगाफ पड़ने की इत्तला फौरन महकमा आपाशी को दी गई थी, लेकिन वो अब तक नहीं पहुंच सका। वो अपनी मदद आप के तहत इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। और अब बात करते हैं रोशनियों के शहर की। कराची के इलाके मारीपुर रोड पर इलाका मकीनों ने नौजवान के कत्ल पर एहतजाज किया और टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता शाम नेटी जेटी पुल पर नामालूम मुलजिमान ने फायरिंग करके आगरा ताज के रिहायशी यूनुस कच्ची को कत्ल कर दिया था, जिसकी वजह से आगरा ताज के इलाका मकीनों ने सड़क पर टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी और गाड़ियों पर पथराव भी किया, जिसके बाद पुलिस और रेंजर्स की नफरी ने इलाके में पहुंचकर सूरत-ए-हाल पर काबू पा लिया है। और अब एक खबर सरहद पार से। ईरान ने 22 सितंबर से बड़े पैमाने पर फिजाई दिफाई मशक़ें कराने का ऐलान किया है, जिसमें ईरानी मुसल्लह अफवाज और इस्लामी इनक़िलाबी गार्ड्स के एहलकार हिस्सा लेंगे। ईरान के ख़ातमुल अंबिया एयर डिफेंस बेस के कमांडर ब्रिगेडियर ने कहा कि ये मशक़ें फारसी कैलेंडर के मुताबिक 22 सितंबर से 21 अक्टूबर तक जारी रहेंगी और ये पिछले साल मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली टेक्निकल एयर डिफेंस मशक़ों के बाद दूसरी बड़ी मशक़ें हैं। उन्होंने कहा कि इन मशक़ों में ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के तमाम दिफाई निज़ाम, ईरानी फ़िज़ाइया और इनक़िलाबी गार्ड्स के एयर डिफेंस जेट लड़ाका तैयारा भी हिस्सा लेंगे। इन मशक़ों की बड़ी बात हंगामी सूरत हाल पैदा करके इस दौरान एयर डिफेंस के शोबों से वाबस्ता एहलकारों की कारकर्दगी और तैयारी और फौरी जवाबी कार्रवाई करने के
صلاحیتوں کا جائزہ لیا جائے گا. اس سے قبل ایرانی انقلابی گارڈز کا اگست میں سب سے بڑا فضائی دفاعی ایئر بیس قائم کرنے کا اعلان کیا گیا تھا، جبکہ جولائی میں 3 روزہ مشقوں کے دوران ایرانی ڈیفنس یونٹ نے امریکی جاسوس طیارہ مار گرایا تھا، اور پچھلے ماہ انقلابی گارڈز نے ملک میں تیار کردہ میزائلوں کے تجربات بھی کیے تھے. اور سامعین، کھانوں کی تیاری کے دوران تیزی اور صفائی سے کام کرنا ہر ایک کی بس کی بات کہاں، لیکن ایک ماہر فن جو چند ہی سیکنڈوں میں پیزے کے ایسے سلائس کر دیتا ہے کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں. پیزا کاٹنے کا گول بلیڈ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر یہ شیف دیکھتے ہی دیکھتے انتہائی تیز رفتاری سے وقت 4 پیزا سلائس بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. پیزا کاٹنے کا انوکھا انداز اپنائے ہوئے یہ کرتب باز اگر تربیت یافتہ نہ ہوتا تو یقیناً معمولی سی غلطی سے اس کا ہاتھ بھی کٹ سکتا تھا. سامعین، یہ تھی اب تک کی اہم خبریں. نغمہ طاہر کو اجازت دیجیے. مزید نیوز اپڈیٹس کے لیے سنتے رہیے مست FM 103. لاہور، کراچی، ملتان، فیصل آباد 103 FM. میں ہوں وسیم اکرم اور دوپہر کے 1 بج چکے ہیں. آج لنچ میں کیا ہے؟ کیا کہا؟ یاد نہیں؟ کوئی بات نہیں. یاد رکھنے کی بات تو یہ ہے کہ لنچ سے پہلے آپ نے ایکوچیک پرفارمنس سے اپنا بلڈ شوگر چیک کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ بھی میری طرح باقاعدگی سے اپنا بلڈ شوگر چیک کریں تو ڈائبٹیز کو کر سکتے ہیں کلین بولڈ. تو لنچ سے پہلے ہرگز نہ بھولیے گا. A public service message by AccuCheck Performer. سنیے اپنے پسندیدہ گانے، جانیے اپنی قسمت کا حال، بنائیے اپنے ذوق کے مطابق نئے دوست اور حاصل کیجیے بے شمار کیش انعامات. صرف 8103 ڈائل کر کے 8103 مل کے موج کرو. The sound of music. 102. It's Must FM 103. Sound of music. Sound of music. آپ کے دل کے تار بج اٹھے. آپ سن رہے ہیں مست FM 103. Mm-hmm.